عشق جوانی کا ہو یا بڑھاپے کا، ہوس سے دور رہے تو کامیاب، ورنہ ہر موڑ پر فتنہ غریب برپا کرتا چلا گیا۔ اور جب کوئی دو کشتیوں میں سوار ہو کر ایک تیر سے دو نشانے لگانے کی کوشش کرے تو خطا ہو ہی جاتی ہے، اور ایسے میں خطاوار کو سزا دلانا ضروری ہو جاتا ہے۔ ملک صفدر حیات نے بھی اس کھلاڑی کے تمام واروں کو خالی ثابت کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ بڑھاپے میں مضبوط لاٹھی سہارا دیتی ہے، اور نازک انگلی کا سہارا تمام چالوں کو لڑکھڑا دیتا ہے۔ بس اسی انتخاب میں اس سے بھی غلطی ہو گئی۔ گویا مجرم کہیں نہ کہیں غلطی کر ہی جاتا ہے، نا آسودہ خواہشات کی تکمیل کا فرسودہ انداز۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سعدی اور آپ دیکھ رہے ہیں سعدی کی لائبریری۔ تو ناظرین، آج بھی میں آپ کے لیے ملک صفدر حیات صاحب کی ڈائری سے ایک نہایت دلچسپ کیس لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی بھی پسند آنے والی ہے۔ آپ سب کی حوصلہ افزائی کا، لائک کرنے کا، کمنٹ کرنے کا بہت شکریہ۔ اپنا تعاون اسی طرح جاری رکھیے گا اور میرے چینل پر موجود دوسرے ناولز کو ضرور سنیے گا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں آج کے کیس کا۔ ایک روز میں حسب معمول تیار ہو کر تھانے پہنچا تو پتہ چلا دو افراد کافی دیر سے میرے انتظار میں بیٹھے۔ میں نے انہیں فوراً اپنے کمرے میں بلا لیا۔ ان میں ایک مرد اور دوسری عورت تھی۔ ان کے حوالے سے میرے ذہن میں پہلا خیال یہی ابھرا کہ وہ دونوں میاں بیوی ہیں۔ مرد کی عمر لگ بھگ 50 نظر آتی تھی۔ وہ وضاقتہ لباس اور رکھ رکھاؤ سے آسودہ حال لگتا تھا۔ عورت کی عمر کا اندازہ میں نے 30 اور 35 کے درمیان قائم کیا۔ وہ تیکھے نقوش کی مالک ایک خوبصورت اور دلکش عورت تھی، تاہم اس وقت وہ کسی گہری پریشانی میں مبتلا دکھائی دیتی تھی۔ مرد بھی خاصا سنجیدہ اور فکر مند تھا۔ میں نے انہیں بیٹھنے کے لیے کہا، پھر باری باری دونوں کے چہروں کا جائزہ لینے کے بعد پوچھا، جی فرمائیں، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میرا نام نواب علی ہے، مرد نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، اور یہ فریدہ بی بی ہے۔ اس نے اپنی ساتھی عورت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے مزید بتایا، فریدہ کی جوان بیٹی کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ ہم اسی سلسلے میں رپورٹ درج کرانے آپ کے پاس آئے ہیں۔ نواب علی کی بات سن کر میں چونک اٹھا اور پوچھا، اور سمجھ گیا کہ نہ فریدہ کی بیٹی اس کی بیٹی ہے اور نہ فریدہ اس کی بیوی۔ جی، میں نے نواب علی کی بات سن کر اس بات میں سر ہلایا، سوالیہ انداز میں دیکھنے لگا۔ وہ مزید بولا، لڑکی کا نام عابدہ ہے، لیکن عام طور پر اسے آبو کہا جاتا ہے۔ عمر یہی کوئی 23-24 سال رہی ہوگی۔ عابدہ عرف آبو کو کب اور کہاں سے اغوا کیا گیا؟ وہ آج صبح سے غائب ہے جناب۔ فریدہ نے پہلی مرتبہ لب کشائی کی۔ غائب؟ کیا مطلب؟ میں نے سوالیہ نظر سے باری باری انہیں دیکھا اور پوچھا، آپ تو عابدہ کے اغوا کی رپورٹ درج کرانے آئے ہیں؟ ایک ہی بات ہے جی، فریدہ الجھن زدہ انداز میں بولی۔ ایک بات نہیں ہے بی بی، میں نے زور دے کر کہا، اغوا الگ معاملہ ہے اور غائب ہو جانا دوسری بات ہے۔ تھانے دار صاحب، نواب علی نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں کہا، فریدہ دراصل ذہنی طور پر بہت پریشان ہے۔ اس کے کہنے کا مطلب ہے عابدہ کو آج صبح اغوا کیا گیا۔ جی ہاں، وہ جلدی سے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ دونوں کی بات، بیان اور چہروں کے تاثرات میں وہ ربط ضبط نظر نہیں آتا تھا جو اس پریشان کن صورتحال کا خاصہ اور تقاضا ہونا چاہیے۔ گڑبڑ کا احساس ہوتے ہی میں نے اپنی تسلی کے لیے قریت کا عمل شروع کر دیا۔ نواب صاحب، میں نے مرد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، آپ کا فریدہ سے کیا تعلق ہے؟ انسانیت کا تعلق ہے جناب، وہ بڑی سادگی سے بولا۔ میں نے فلسفہ بیان کرنے کو نہیں کہا نواب صاحب، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کس حیثیت سے فریدہ کے ساتھ آئے ہیں؟ آپ کا ان لوگوں سے کیا رشتہ ہے؟ سچ پوچھیں تو میری ان سے کوئی رشتہ داری وغیرہ تو ہے نہیں، وہ عام سے لہجے میں بولا۔ آپ میری آمد کو انسانی ہمدردی کہہ سکتے ہیں۔ دراصل فریدہ کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے۔ اس کا شوہر کسی زمانے میں ہماری دکان پر کام کرتا تھا، پھر محلہ داری بھی ہے، لہٰذا میں ایک نیک کام سمجھتے ہوئے فریدہ کے ساتھ آ گیا ہوں، بس اتنی سی بات ہے۔ یہ اتنی سی بات اس نے جس تفصیل سے بیان کی تھی، اس سے پتہ چلتا تھا کہ اگر اسے کسی بڑی بات کو بیان کرنے کا موقع دیا جاتا تو پھر آج کا دن پار تھا۔ یہ تفصیل جان کر میں نے پہلے نواب علی کو نپٹانا ضروری سمجھا اور پوچھا، آپ کی کس چیز کی دکان ہے؟ آڑھت کی جناب، اس نے جواب دیا۔ ادھر سبزی منڈی میں پھل اور سبزی کا میرا خاصا وسیع کاروبار ہے، خان فروٹ اینڈ ویجیٹیبل مرچنٹ کے نام سے۔ کسی زمانے میں فریدہ کا شوہر یعقوب ہمارے پاس پلے داری کا کام کرتا تھا۔ فروٹ اور سبزی کے ٹوکرے اور آلو پیاز کی بوریاں وغیرہ اٹھانا اس کے فرائض میں شامل تھا۔ تھا کا مطلب یہ ہوا نا کہ یعقوب اب اس دنیا میں باقی نہیں؟ میں نے سوالیہ نظر سے باری باری ان دونوں کو دیکھا۔
ایسی بات نہیں ہے تھانے دار جی، فریدہ جلدی سے بولی۔ یعقوب زندہ ہے اور گھر میں موجود ہے۔ پھر؟ میں نے نواب علی کی طرف دیکھا۔ آپ نے تھوڑی دیر پہلے تو بتایا ہے کہ فریدہ کے گھر میں کوئی مرد نہیں تھا، اس لیے آپ اس کے ساتھ آئے ہیں۔ کیا آپ یعقوب کو مرد نہیں سمجھتے؟ وہ بات در حقیقت یہ ہے جناب، وہ جلدی سے وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ فریدہ کا گھر والا پچھلے 3 سال سے معذوری کی زندگی گزار رہا ہے۔ 3 سال پہلے اس پر فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ اس کا نچلا دھڑ بالکل بے جان ہو کر رہ گیا اور نظر پر بھی برا اثر پڑا ہے۔ سمجھے کہ وہ چارپائی سے لگ گیا ہے۔ فریدہ بیچاری پچھلے 3 سال سے اس کی خدمت کر رہی ہے۔ نواب کی وضاحت سے قدرے مطمئن ہونے کے بعد میں نے روئے سخن فریدہ کی جانب موڑا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تو تمہاری بیٹی عابدہ کو آج صبح اغوا کیا گیا ہے؟ جی ہاں۔ اس نے فوراً تائیدی انداز میں گردن ہلا دی۔ وہ موسم سرما کے دن تھے اور اس وقت صبح کے 9 ساڑھے 9 بجے تھے۔ فریدہ کا بیان تھا کہ عابدہ کو آج ہی صبح اغوا کیا گیا تھا، لہٰذا یہ واقعہ بھی تازہ ہی تھا۔ میں نے تصدیق کی خاطر پھر بھی پوچھنا ضروری جانا، صبح کتنے بجے یہ واقعہ پیش آیا؟ جواب دینے سے پہلے فریدہ نے متذبذب انداز میں نواب علی کی طرف دیکھا، پھر ہونٹ سکیڑتے ہوئے بولی، کوئی 7 ساڑھے 7 بجے جناب۔ میں نے سوال کیا، عابدہ کو کہاں سے اغوا کیا گیا؟ محلے کے مین بازار میں سے۔ اوہو، میں نے چونکے ہوئے انداز میں فریدہ کی طرف دیکھا اور کہا، اس کا مطلب ہے اس واقعے کے کئی لوگ گواہ ہوں گے، یعنی عینی شاہد؟ یہ تو مجھے پتہ نہیں جناب، وہ گڑبڑا گئی۔ کیا پتہ نہیں؟ میں نے تیز آواز میں کہا، تمہاری بیٹی محلے کے بازار میں سے اغوا کی گئی ہے تو اس واقعے کو 4-6 لوگوں نے تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہی ہوگا۔ وہ روحانسی آواز میں بولی، تھانے دار صاحب، میں نے تو آبو کو صبح صبح دودھ لانے کے لیے مین بازار کی دکان پر بھیجا تھا۔ اسے 10 منٹ میں واپس آ جانا چاہیے تھا۔ جب وہ واپس نہیں آئی تو مجھے تشویش ہوئی۔ میں گھر سے نکلی اور اللہ دیتا دودھ فروش کی دکان پر پہنچ گئی۔ اللہ دیتا سے میں نے آبو کے بارے میں پوچھا۔ اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ میں اور پریشان ہو گئی۔ محلے کے جس گھر میں اس کے جانے کے امکانات تھے میں نے وہاں جا کر دیکھ لیا، لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ اس کی آواز رند گئی۔ جب ہر طرف سے ناکامی دیکھنے کو ملی تو میں سیدھی نواب صاحب کے پاس پہنچ گئی۔ انہوں نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور یہی مشورہ دیا کہ اس واقعے کی تھانے میں رپورٹ درج کرانا چاہیے۔ پھر ہم آپ کے پاس آ گئے۔ بہت اچھا کیا جو آپ لوگ میرے پاس آ گئے، میں نے بڑی رسان سے کہا، لیکن یہ معاملہ مجھے خاصا الجھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کیوں جی؟ فریدہ نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں مجھے دیکھا۔ کیا الجھن ہے اس معاملے میں؟ سب سے بڑی الجھن تو یہ ہے فریدہ بی بی کہ تم اس بات پر اصرار کر رہی ہو کہ تمہاری بیٹی عابدہ کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، نہ تو تم نے اغوا کنندگان کو دیکھا ہے، نہ ہی ایسا کوئی اور عینی شاہد موجود ہے۔ پھر میں کیسے مان لوں کہ عابدہ کو واقعی اغوا کیا گیا؟ تمہارے پاس اس دعوے کا کوئی ٹھوس ثبوت بھی ہے یا یوں ہی ہوا میں لٹ گھما رہی ہو؟ جی میرا دل گواہی دیتا ہے کہ میری بچی کو اغوا کیا گیا، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ بی بی یہ تھانہ ہے اور اس کے بعد کچہری کا نمبر آتا ہے۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر سمجھانے والے انداز میں کہا، ان دونوں جگہوں پر قانون کی کتابوں کے مطابق معاملات نپٹائے جاتے ہیں اور قانون ہر بات کے لیے واضح دلیل اور ٹھوس ثبوت مانگتا ہے۔ عابدہ والے معاملے نے تو فریدہ کی مت مار دیا جناب، نواب علی نے صورتحال کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ پھر براہ راست وہ اپنی ساتھی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، فریدہ تھانے دار صاحب کو نواز کے بارے میں بتاؤ نا۔ نواز یہ کون ہے؟ میں نے چونک کر نواب علی کی طرف دیکھا۔ جواب فریدہ نے دیا، تھانے دار جی، اسی لفنگے نواجہ نے میری بیٹی کو اغوا کیا ہے۔ میں نواجہ کے خلاف رپورٹ درج کرانے آئی تھی، لیکن پریشانی میں دماغ نے گڑبڑ کر دی اور اب میرے دماغ میں گڑبڑ شروع ہو گئی ہے۔ میں نے زمانی نظر سے یکے بعد دیگرے ان دونوں کو دیکھا، پھر نواب علی سے پوچھا، نواب صاحب یہ کیا چکر چل رہا ہے؟ کوئی چکر نہیں جناب، وہ بات بناتے ہوئے بولا، فریدہ بہت زیادہ بوکھلائی ہوئی ہے، اس لیے اس کی باتوں میں ربط نہیں۔ آپ تو بوکھلائے ہوئے نہیں ہیں نا؟ میں نے بڑی گہری نظر سے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ جو بھی حقیقت ہے وہ آپ ہی بیان کر دیں، قصوں میں لقمے دے دے کر آپ معاملات کو الجھا رہے ہیں۔ میرے آخری جملے میں طنز بھی شامل ہو گیا تھا۔ جناب میں یہی تو چاہ رہا تھا کہ فریدہ خود اپنی زبان سے سب کچھ بتائے، وہ سنجیدہ لہجے میں بولا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس گھبراہٹ کا سبب آپ ہیں۔ جی کیا مطلب؟ وہ بدکنے والے انداز میں مستفسر ہوا۔ مطلب یہ کہ میں نے جو محسوس کیا تھا وہ بدھڑک کہہ دیا۔ ہر سوال کا جواب دینے سے پہلے امداد طلب نظر سے آپ کو دیکھتی ہے، جیسے بولنے کے لیے آپ سے اجازت طلب کر رہی ہو۔ یوں لگتا ہے یہ اپنی مرضی سے یہاں نہ آئی ہو بلکہ آپ اسے زبردستی پکڑ کر تھانے لے آئے ہوں۔ ایسی بات نہیں ہے ملک صاحب، وہ گڑبڑا گیا۔ بات کیسی بھی ہے؟ میں نے رکائی سے کہا، آپ تھوڑی دیر کے لیے بار برآمدے میں جا کر بیٹھے، میں تنہائی میں فریدہ کا بیان لینا چاہتا ہوں۔ اگر اس دوران میں آپ کی ضرورت محسوس ہوئی تو میں بلا تکلف آپ کو اندر بلا لوں گا۔ میرا انداز اتنا دو ٹوک اور واضح تھا کہ وہ اپنے وہاں رکنے کے لیے کوئی توجیہ پیش نہ کر سکا۔ اس نے میرے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگا لیا تھا کہ میں اس سلسلے میں اس کی کوئی بات نہیں سنوں گا۔ وہ اٹھا اور خاموشی کے ساتھ کمرے سے نکل گیا۔
ہاں تو فریدہ بی بی، میں نے نواب علی کے جانے کے بعد عابدہ کی ماں سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، تمہارے بیان کے مطابق عابدہ آج صبح دودھ لینے کے لیے دکان پر گئی اور پھر واپس نہیں آئی؟ جہاں تک ممکن تھا تم نے اسے ڈھونڈ لیا لیکن کسی کو اس کی کوئی خبر نہیں، اور اب تمہارا دعویٰ ہے کہ نواز نے تمہاری بیٹی کو اغوا کر لیا۔ سب سے پہلے تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ نواز ہے کون؟ وہ کمینہ ہمارا پڑوسی ہے تھانے دار جی۔ اس انکشاف نے مجھے چونکا دیا اور میں نے پوچھا، فریدہ تمہارا شک اپنے پڑوسی نواز کی طرف ہی کیوں جا رہا ہے؟ اس کے لیے تمہارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت ہے؟ جناب، وہ جزبز ہوتے ہوئے بولی، وہ شیطان میری معصوم بچی پر بری نظر ڈالتا تھا۔ بری نظر سے کیا مطلب ہے؟ وہ ہر اس موقع پر عابدہ کو حریصانہ نگاہ سے دیکھتا تھا جب بھی وہ اسے نظر آ جاتی۔ وہ نفرت امیز لہجے میں بولی، میں اس کی ان گھٹیا حرکتوں سے سخت پریشان تھی۔ بلی دھیرے دھیرے تھیلے سے باہر آنے لگی تھی۔ میں نے گہری سنجیدگی سے استفسار کیا، وہ عابدہ کو صرف بری نظر سے دیکھتا ہی تھا یا زبان سے بھی کچھ کہتا تھا؟ وہ بدبخت کہتا تھا کہ اسے عابدہ سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ ناگواری سے بولی، خواہ میری بچی کو بدنام کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ تم نے اس کی حرکتوں کے جواب میں کیا کارروائی کی؟ میں نے پہلے تو اس مردود کو پیار سے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ میری آبوں کا پیچھا چھوڑ دے۔ وہ ایک آہ بھرتے ہوئے بولی، جب لاڈ پیار کی زبان اس کی سمجھ میں نہیں آئی تو میں نے ڈانٹ ٹپٹ سے بھی کام لیا، لیکن مجال ہے اس ڈھیٹ پر ذرا بھی اثر ہوا ہو۔ تنگ آ کر میں نے اس کی ماں کو اس کے کرتوتوں کے بارے میں بتا دیا۔ پھر تو گھر والوں نے اس کی خوب کھچائی کی ہوگی۔ میں نے کہا، کوئی نہیں، وہ ہاتھ نچاتے ہوئے بولی، اس کے گھر میں ہے ہی کون جو اس کو لتاڑے گا؟ آ جا کے صرف ایک ماں ہی ہے، اور ماں کی نظر میں تو نواز جہاں جیسا شریف اور بھلا مانس لڑکا روئے زمین پر کوئی موجود ہی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس منحوس نے میری شکایت کے جواب میں کیا کہا تھا؟ مجھے نہیں پتا تھا، لہٰذا میں نے نفی میں گردن ہلا دی۔ نہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں جی، وہ بڑے جوش سے بولی۔ ان لمحات میں لگتا ہی نہیں تھا کہ اس کی نوجوان بیٹی اغوا ہو چکی ہے، اور اس کے اس انداز سے میں کھٹک گیا تھا۔ میں نے اسے گھسنے کی غرض سے سنجیدہ لہجے میں کہا، ہاں بتاؤ، میں سن رہا ہوں۔ اس بغیرت عورت نے مجھ سے کہا کہ اگر نواز میری آبوں کو پسند کرتا ہے تو اس میں برائی والی کون سی بات ہے؟ مجھے تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میری بیٹی ٹھکانے لگ رہی ہے۔ دیکھا آپ نے اس کم ظرف نے کتنی ہلکی بات کی تھی۔ ہاں تم ٹھیک کہتی ہو۔ میں نے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے فریدہ کی ہاں میں ہاں ملائی اور کہا، اسے اس انداز میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی، لڑکی والے بڑے نازک پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ اس بد دماغ کے اپنے سامنے کوئی بیٹی ہوتی تو اسے ان نزاکتوں کا احساس ہوتا۔ وہ چہرے پر ناگواری کے تاثرات سجاتے ہوئے بولی، میں بیٹی کی ماں ہوں نا، مجھے لاکھ انداز میں سوچنا پڑتا ہے۔ آپ سمجھدار ہیں، آپ کو میں کیا بتاؤں جی؟ اس معاملے میں تو میں تمہاری حمایت ہی کروں گا فریدہ۔ تم نے نواز کی ماں سے جو بھی کہا ٹھیک ہی کہا، لیکن میں اپنی معلومات کے لیے پوچھ رہا ہوں، کیا نواز کے اندر کوئی بہت بڑی خرابی ہے جو تم نے اس کے بارے میں غور کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ کوئی یہ خرابی ہو تو بتاؤں جی، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی۔ میں نے کہا، جتنی بھی ہیں سب بتا دو۔ وہ شکل و صورت کا بس ایمی سا ہے اور اوپر سے کالا مستنڈا۔ وہ ناگواری سے بولی، میری آبو ہزاروں لاکھوں میں ایک ہے، گوری چیٹی اور حسین و جمیل، 14ویں کا چاند بھی اس کے سامنے شرماتا ہے۔ میں اپنی مکھن ملائی جیسی بیٹی اس کالے کوے کے پلے تو باندھ نہیں سکتی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ نامراد مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا، میں اسے سخت ناپسند کرتی ہوں۔ اور تمہاری بیٹی آبو؟ میں نے کوریدنے والے انداز میں پوچھا۔ جی کیا مطلب آپ کا؟ وہ چونک کر بولی۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، مطلب یہ ہے کہ آبو بھی اسے اتنا ہی ناپسند کرتی ہے۔ جی ہاں بالکل، وہ گڑبڑائے ہوئے لہجے میں بولی۔ آبو تو اس سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی، لیکن یہ شیطان ہاتھ دھو کر میری پھول جیسی بچی کے پیچھے پڑ گیا تھا اور اسے اغوا کر کے ہی رہا۔ تانے دار جی، آپ اس کافر کو جلدی سے تلاش کر کے میری بیٹی کو بازیاب کرائیں، آپ کا یہ احسان میں زندگی بھر یاد رکھوں گی۔ اس نیکی کا اجر آپ کو اللہ دے گا۔ اس کی تان گھوم پھر کر اسی بات پر ٹوٹتی تھی کہ نواز عرف نواجہ نے اس کی بیٹی عابدہ کو اغوا کر لیا تھا۔ یہ اس کا بغض اور نفرت تھی جو اپنے دل میں نواز کے لیے رکھتی تھی، ورنہ اب تک کی گفتگو سے میں نے یہی اندازہ قائم کیا تھا کہ نواز عابدہ کو پسند کرتا تھا اور اسے شادی کا خواہشمند تھا۔ ممکن ہے عابدہ کی بھی یہی تمنا ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے وہ نواز سے شادی کا ارادہ نہ رکھتی ہو، لیکن یہ بات طے تھی کہ فریدہ نواز سے شدید ترین نفرت کرتی تھی اور کسی بھی قیمت پر وہ عابدہ کی شادی نواز سے کرنے کو تیار نہیں تھی۔ اسی تناظر میں نے اسے ایک اہم سوال کیا، فریدہ بی بی، نواز تمہاری بیٹی پر بری نظر ڈالتا تھا، ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا اور اسے شادی کی باتیں کرتا تھا، کیا صرف انہی وجوہ کی بنا پر تم کہہ رہی ہو کہ اس نے عابدہ کو اغوا کر لی، یا اس کے علاوہ بھی تمہارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت ہے؟ یہ باتیں تو اپنی جگہ ایک حقیقت رکھتی ہی ہیں، وہ ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی، لیکن میں جس وجہ سے زیادہ شک کر رہی ہوں وہ نواز کی خطرناک دھمکی ہے جناب۔ خطرناک دھمکی؟ میں نے چونک کر سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ وہ رازدارانہ انداز میں بولی، تھانے دار جی، میں نے نواز کی ماں سے نواجہ کی حرکتوں کی جو شکایت کی تھی نا، اس سے وہ بہت ناچا تھا، جیسے اس کے تن بدن میں مرچیں لگ گئی ہوں۔ وہ کل
ہاں کل اتوار کو مجھ سے ملا اور خوفناک سرخ آنکھیں نکال کر بولا، چاچی فریدہ، میری ماں سے شکایت کر کے تم نے اچھا نہیں کیا، اب تمہیں اس کا نتیجہ بھی خود ہی بھگتنا پڑے گا۔ میں تو ابو کی جان چھوڑنے والا نہیں، گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکل رہا تو مجھے مجبوراً انگلی کو ٹیڑھا کرنا پڑے گا۔ یہاں تک بیان کرنے کے بعد وہ رکی، پھر فریادی لہجے میں اضافہ کرتے ہوئے بولی، اب آپ ہی بتائیں تھانے دار جی، میں نواجہ پر شک نہ کروں تو اور کس پر کروں؟ کل دن میں اس نے مجھے خطرناک نتائج کی دھمکی دی اور آج صبح ہی آبو غائب ہو گئی۔ ٹیری انگلی سے گھی نکالنے کا مطلب تو یہی ہے نا کہ اس بدبخت نے میری آبو کو اغوا کیا ہے۔ میں بھی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ فریدہ کے موقف میں اب جا کر تھوڑا وزن پیدا ہوا تھا۔ وہ ملتجیانہ اور امداد طلب نظر سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے گمبھیر لہجے میں پوچھا، کیا تم نے نواز کے گھر سے بھی آبدہ کا پتہ کیا؟ جہاں میں نے پورے محلے میں آبو کو ڈھونڈا ہے وہی نواجہ کے گھر کو بھی چیک کیا جناب، وہ دکھی لہجے میں بولی۔ وہ وہاں بھی نہیں ملی، چاروں طرف سے مایوس ہونے کے بعد ہی میں آپ کے پاس آئی ہوں جی۔ نواز تمہاری بیٹی کی گمشدگی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ گھر میں ہوگا تو کچھ کہے گا نا؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ بھی آج صبح ہی سے غائب ہے۔ اوہو، میں نے گہری سانس خارج کی اور تشویش بھرے لہجے میں پوچھا، اس کی ماں کیا بتاتی ہے؟ آسیہ کا کہنا ہے کہ وہ آج صبح ہی گوجرانوالہ گیا ہے۔ فریدہ نے بتایا، 10 سال پہلے نواز کے باپ رفیق اور رفیقہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ گوجرانوالہ وہ کیا کرنے گیا؟ میں نے فریدہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ آسیہ نے اس بارے میں بھی تو کچھ بتایا ہوگا۔ ایک بات کا میں ذکر کرنا بھول گیا کہ ان دنوں میں ضلع گوجرانوالہ کی ایک معروف تحصیل حافظ آباد کی ایک تھانے میں تعینات تھا۔ حافظ آباد گوجرانوالہ سے زیادہ دور نہیں، بمشکل آدھے پونے گھنٹے کا راستہ ہوگا۔ یہ بڑا زرخیز اور زرعی علاقہ ہے۔ فریدہ، آسیہ اور نواب علی حافظ آباد کی منظور کالونی میں رہتے تھے۔ یہ محلہ میرے تھانے کی حدود میں آتا تھا۔ یہ سارا علاقہ نیم دیہاتی یا نیم شہری سمجھ لیں۔ فریدہ نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، جناب نواجہ گوجرانوالہ کی کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے۔ ایک ہفتہ چھوڑ کر یعنی 15 دن کے بعد وہ ایک دن کی چھٹی لے کر گھر آتا ہے، یعنی ہفتے کی رات وہ یہاں پہنچتا ہے اور سوموار کی صبح واپس گوجرانوالہ چلا جاتا ہے۔ اسی طرح عموماً وہ ایک مہینے میں حافظ آباد کے 2 چکر لگاتا ہے۔ اور باقی کے دن؟ میں نے سوالی انداز میں فریدہ کو دیکھا۔ باقی کے دن وہ ادھر ہی کسی کرائے کے کوارٹر میں گزارتا ہے۔ اس روز بھی سوموار تھا، جنوری کی 15 تاریخ۔ اس کا مطلب تھا نواز ہفتہ کی رات یعنی 13 جنوری کو منظور کالونی پہنچا تھا۔ اس نے 14 جنوری اتوار کا دن اپنے گھر میں گزارا اور آج صبح 15 جنوری کو واپس چلا گیا۔ اس حساب کی روح سے وہ اس سے پہلے دسمبر کے آخری دنوں میں چھٹی پر آیا ہوگا اور آئندہ اس کی آمد 27 جنوری کو متوقع تھی، مگر میں ہاتھ پر ہاتھ رکھے اس کی آمد کے انتظار میں بیٹھا نہیں رہ سکتا تھا، لہٰذا میں نے تسلی بھرے لہجے میں فریدہ سے کہا، بی بی تم بالکل بے فکر ہو جاؤ، میں آج ہی نواز کی ماں سے کڑی پوچھ گچھ کرتا ہوں اور اس کے بعد میں بذات خود گوجرانوالہ جا کر نواز کو بھی چیک کروں گا۔ میری کوشش ہوگی کہ جلد از جلد تمہاری بیٹی کو بازیاب کرا لوں۔ جی آپ کا بہت بہت شکریہ، وہ تشکرانہ انداز میں بولی۔ میں نے اپنی معلومات کی غرض سے پوچھ لیا، یہاں منظور کالونی میں تو تم نے آبو کو ہر جگہ تلاش کر لی ہے، کیا اس کے علاوہ بھی وہ کہیں جا سکتی ہے؟ میرا مطلب ہے منظور کالونی سے باہر کسی عزیز رشتہ دار کے گھر؟ نہیں جی، اس بات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ قطعیت سے بولی۔ ہمارا کوئی رشتہ دار نہ تو منظور کالونی کے اندر ہے نہ ہی باہر کسی اور علاقے میں۔ یہ جو نواب صاحب تمہارے ساتھ آئے ہیں، میں نے اپنے کمرے سے باہر دیکھتے ہوئے کہا، مجھے یہ خاصے ہمدرد اور خدا ترس لگتے ہیں، ورنہ آج کل کون کسی کی خاطر تکلیف اٹھاتا ہے؟ ایک لمحہ متذبذب نظر سے مجھے دیکھنے کے بعد اس نے جواب دیا، نواب صاحب واقعی اللہ کے نیک بندے ہیں۔ کوبا تو 3 سال پہلے تک ان کا ملازم رہا ہے، اس کی معذوری کے بعد ہی آج تک ہمارا خیال رکھے ہوئے ہیں۔ ہر مشکل پریشانی میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، ورنہ میرا کمانے والا کون ہے؟ نواب صاحب نے ہمارا مہینہ باندھا ہوا ہے، ضرورت کا سارا راشن گھر پہنچ جاتا ہے، اس کے علاوہ بھی اگر کوئی ضرورت ہوتی ہے تو یہی پوری کرتے ہیں۔ دیکھ لیں کہ اس مصیبت کی گھڑی میں بھی یہ میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ دنیا نواب صاحب جیسے نیک دل لوگوں کے دم ہی سے چل رہی ہے جناب۔ تم ٹھیک کہتی ہو فریدہ، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی۔ اس نے پوچھا، تھانے دار جی اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تم مطمئن ہو کر اپنے گھر جاؤ، میں نے تشفی امیز انداز میں کہا، میں انشاءاللہ بہت جلد تمہاری بیٹی کو ڈھونڈ نکالوں گا۔ وہ میرا شکریہ ادا کر کے کمرے سے نکل گئی۔ اگلے ہی لمحے نواب علی میرے پاس آ گیا۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے ممنونیت بھرے انداز میں کہا، ملک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آبدہ کے معاملے کو بڑی سنجیدگی سے لے لیا اور فریدہ سے وعدہ کیا ہے کہ آپ نواجہ کی تلاش میں گوجرانوالہ بھی جائیں گے۔ یہ تو میرا فرض ہے جناب، تھانہ آخر ہوتا کس لیے؟ اگر پولیس اپنے علاقے کے لوگوں کے مسائل حل نہیں کرے گی تو پھر اس محکمے کے وجود کا کوئی جواز سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ کی سوچ عام پولیس والوں سے بہت مختلف ہے ملک صاحب۔ میں تو کہتا ہوں ہر پولیس والے کی یہی سوچ ہونا چاہیے، کاش ایسا ہو جائے، وہ بڑے تمنائی انداز میں بولا، پھر کہا، بہرحال اگر گوجرانوالہ میں آپ کو کسی قسم کی مدد یا تعاون کی ضرورت پیش آئے تو میں حاضر ہوں۔ میں آپ کو وہاں کے 1-2 لوگوں کے ایڈریس دے دیتا ہوں،
اب میرا نام لیں گے تو وہ اپنا کام چھوڑ چھاڑ کر آپ کے ساتھ لگ جائیں گے اور آپ کے ہر حکم کی تعمیل کریں گے۔ میں ہرگز یہ نہیں چاہتا تھا کہ میری خاطر کوئی اپنا کام کاج چھوڑ دے، اور نہ ہی مجھے اپنے حکم کی بلا وجہ تعمیل کرانے کا کبھی شوق رہا۔ تاہم نواب علی کا دل رکھنے کے لیے میں نے اس کی بات مان لی۔ اس نے مجھے گوجروالا کے 2 افراد کے نام اور ایڈریس نوٹ کروا دیے۔ وہ دونوں اسی کے ہم پیشہ تھے۔ ان میں سے ایک کا نام مہر سلیم تھا، جو پرانی سبزی منڈی کا ایک معروف آڑھتی تھا، جبکہ دوسرے یعنی چودھری اقبال کا تعلق نئی سبزی منڈی سے تھا۔ مذکورہ سبزی منڈی تھانہ صدر گوجرانوالہ کے پچھواڑے تھوڑے فاصلے پر واقع تھی، یعنی شیخوپورہ روڈ پر۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں رخصت ہو گئے۔ منظور کالونی کا مین بازار فریدہ کے گھر سے ایک گلی کے فاصلے پر تھا، اور یہ دونوں گلیاں ایک دوسرے پر عمود بناتی یا گراتی تھیں، کیونکہ ایک مقام پر ان کے باہم قطع کرنے سے ایک چوراہا وجود پاتا تھا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق فریدہ کے گھر سے مین بازار میں واقع دودھ کی دکان تک پہنچنے کے لیے بمشکل 1 منٹ کا وقت درکار تھا، لہٰذا آبو کو زیادہ سے زیادہ اس دکان سے دودھ لے کر 10 منٹ کے اندر اندر واپس گھر آ جانا چاہیے تھا، اور وہ نہیں آئی تھی۔ میں نے عابدہ کے اغوا کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے تو اللہ دیتا شیر فروش سے پوچھ گچھ کی۔ میں کانسٹیبل حمید اللہ کے ساتھ جائے وقوع پر پہنچا تھا۔ اس وقت دوپہر ہو رہی تھی، تاہم اب بھی فضا میں اچھی خاصی خنکی موجود تھی۔ اللہ دیتا کی عمر 60 کے قریب رہی ہوگی۔ وہ ایک دبلا پتلا اور دراز قامت شخص تھا۔ سر اور مونچھ داڑھی سب سفید ہو چکا تھا، اور اس سفیدی کو چھپانے کے لیے وہ باقاعدہ خضاب کا استعمال کرتا تھا۔ میں نے اس کے بالوں کو ایک نظر دیکھتے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ خود کو جوان دکھانے کے لیے کون سا نسخہ استعمال کر رہا تھا۔ اس نے میرے سوال کے جواب میں حیرت بھرے انداز میں کہا، تھانے دار صاحب، صبح آبو کی ماں بھی مجھ سے ایسی ہی باتیں پوچھ کر گئی ہے، لیکن یقین کریں میں آبو کے بارے میں کچھ نہیں جانتا کہ وہ کہاں غائب ہو گئی ہے۔ مجھے کچھ پتا نہیں۔ وہ جہاں بھی غائب ہے اسے میں خود ڈھونڈ نکالوں گا۔ اللہ دیتا، تمہیں اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ آبو نے آج صبح تمہاری دکان سے دودھ لیا تھا یا نہیں؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے سرکار، وہ ٹھوس لہجے میں بولا۔ آج تو میں نے آبو کو کہیں بھی نہیں دیکھا۔ وہ صبح میرے پاس دودھ لینے نہیں آئی تھی۔ وہ تمہارے پاس دودھ لینے نہیں آئی اور تم نے اسے دیکھا بھی نہیں؟ میں نے خود کلامی والے انداز میں کہا۔ پھر وہ کہاں گم ہو گئی؟ فریدہ کے مطابق تو وہ دودھ لینے گھر سے نکلی تھی ایلومینیم کی چھوٹی بالٹی کے ساتھ، پھر نہ تو وہ گھر پہنچی اور نہ ہی ایلومینیم کی بالٹی کا کوئی سراغ ملا۔ وہ بڑی رازداری سے بولا۔ فریدہ نے آپ کو راز والی بات نہیں بتائی؟ راز والی بات؟ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ کون سی بات اللہ دیتا؟ میں نے چونکے ہوئے انداز میں پوچھا۔ یہاں تو ہر طرف وہ کہتی پھر رہی ہے، وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا، کہ آسیہ کے لڑکے نواجہ نے اس کی بیٹی کو اغوا کر لی ہے۔ ہاں اللہ دیتا، یہ بات اس نے مجھ سے بھی کہی ہے، لیکن مجھے اس کی بات کا یقین نہیں آیا۔ میں نے اس کے دل کا حال جاننے کی غرض سے کہا، پھر گلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اضافہ کیا، آپ تم خود ہی دیکھ لو، یہاں ایسے کوئی آثار نظر آ رہے ہیں جسے اندازہ ہوتا ہو کہ صبح ہی صبح ایک لڑکے نے ایک لڑکی کو اغوا کیا؟ آپ ٹھیک کہتے ہیں تھانے دار صاحب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ایسے ویسے آثار تو نہیں ہیں، اور پھر لڑکے کے گھر تمہاری دکان سے دور ہی کتنے ہیں؟ میں نے مزید چڑھاتے ہوئے کہا، اگر یہاں اغوا کی کوئی واردات ہوئی ہوتی تو تمہاری نظر سے کیسے چھپ سکتی تھی؟ آبو چپ چاپ تو اغوا نہیں ہو گئی ہوگی نا؟ اس نے کچھ تو مزاحمت کی ہوگی، تھوڑا بہت چیخی چلائی بھی ہوگی۔ اس صورت میں بھی آبو کی آواز تمہارے کانوں تک ضرور پہنچتی ہے نا؟ اس بات پر تو میں نے غور ہی نہیں کیا سرکار، وہ حیرت سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولا۔ اس کا مطلب ہے فریدہ اغوا والی بات جھوٹ کہہ رہی ہے، اس کی بیٹی خود ہی کہیں چلی گئی ہوگی۔ کہاں چلی گئی ہوگی؟ میں نے قدرے سخت انداز میں سوال کیا۔ میرا مطلب ہے، وہ گڑبڑاتے ہوئے بولا، وہ خود ہی نواجہ کے ساتھ کہیں چلی گئی ہوگی۔ ان لمحات میں اللہ دیتا کا ذہن بالکل میرے ذہن سے میچ کر رہا تھا۔ میں نے فریدہ کی زبان سے اغوا کی کہانی سن کر تفتیش کا آغاز تو کر دیا تھا، لیکن میرا دل اس حوالے سے مطمئن نہیں تھا۔ مجھے بھی یہی شک تھا کہ اگر آبو نواجہ کے ساتھ گئی ہے تو پھر وہ راضی خوشی اپنی منشا سے گئی ہوگی۔ میں نے قریت کا عمل جاری رکھتے ہوئے اللہ دیتا سے مزید استفسار کیا، تو تمہارا مطلب ہے ان دونوں کے بیچ پہلے سے کوئی چکر چل رہا تھا؟ وہ متملانہ انداز میں بولا، کہتے ہیں کہ کسی کی بہو بیٹی کے بارے میں اس قسم کی باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے یہ تو پتہ نہیں ہے جی کہ ان کے درمیان کوئی چکر چل رہا تھا یا نہیں، البتہ میں نے سنا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ نواجہ کی پسندیدگی کا تو مجھے بھی پتہ چلا ہے، میں نے اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی میرے علم میں لائی گئی ہے کہ نواجہ کا معاملہ ایک طرفہ تھا، آبو سے سخت نفرت کرتی تھی۔ یہ بات آپ کو کس نے بتائی ہے؟ وہ نفی میں گردن جھٹک کر سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ فریدہ نے، میں نے جواب دیا، وہ اپنی بیٹی کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے، اللہ دیتا نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ میری حیرت الجھن میں بدل گئی۔ میں نے پوچھا، کس سے بچانے کی کوشش کر رہی ہے؟ بدنامی سے، وہ سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا، اس لیے یہ سارا ملبہ وہ نواجہ پر ڈال رہی ہے۔ ذرا وضاحت کرو اللہ دیتا، میں نے گمبھیر انداز میں کہا۔ دیکھیں جی، وہ محتاط انداز میں چاروں طرف دیکھتے ہوئے رازدارانہ لہجے میں بولا، میں سمجھتا ہوں نواجہ اور آبو میں پیار محبت کا کھیل چل رہا تھا،
لیکن فریدہ نواجہ کے سخت خلاف بلکہ اس کی دشمن ہے۔ جب آبو نے دیکھا ہوگا کہ یہ معاملہ کبھی سیدھا نہیں ہو سکتا تو وہ نواجہ کے ساتھ بھاگ گئی۔ تھوڑی دیر کو رک کر اس نے گہری سانس لی، پھر اسی پراسرار دھیمے لہجے میں اضافہ کرتے ہوئے بولا، اب فریدہ بدنامی کے خوف سے اغوا کا شور مچا کے بیچارے نواجہ کو مجرم ٹھہرا رہی ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ کام لڑکی لڑکا دونوں کی ملی بھگت سے ہوا ہے۔ یہ تمہارا اندازہ ہے یا اس سلسلے میں تمہارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت بھی ہے؟ جناب آپ اسے میرا اندازہ سمجھ لیں۔ وہ فوراً پسپائی اختیار کرتے ہوئے بولا، آپ میرے حوالے سے اس بات کا کہیں ذکر نہ کریں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ تم بالکل بے فکر رہو اللہ دیتا، میں نے اس کے تحفظات کے پیش نظر کہا، اس معاملے میں تمہارا نام کہیں نہیں آئے گا۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بھی میری تقلید میں کھڑے ہوتے ہوئے جلدی سے بولا، تھانے دار صاحب آپ تھوڑی دیر اور بیٹھ جائیں، میں آپ کی کچھ خاطر تواضع تو کر دوں۔ اللہ دیتا تم بھی عجیب آدمی ہو۔ میں نے حیرت بھری نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ لوگ تو آتے وقت خاطرداری کے بارے میں پوچھتے ہیں اور تم رخصت کے وقت مجھ سے ایسی فرمائش کر رہے ہو۔ وہ جناب آپ کو تو دیکھ کر میری متی ماری گئی تھی، وہ بوکھلاہٹ آمیز لہجے میں بولا۔ کیوں؟ میرا چہرہ اتنی خوفناک ہے کیا؟ میں نے پوچھا۔ یہ بات نہیں ہے جناب، وہ جلدی سے بولا، دراصل یہ پولیس کی وردی جو ہے نا، اس سے بڑی دہشت پیدا ہوتی ہے۔ صبح سے یہاں آبو کے اغوا کی کہانی گردش کر رہی ہے اور فریدہ کا دعویٰ ہے کہ اس نے آبو کو دودھ لینے کے لیے میری دکان پر بھیجا تھا۔ جب میں نے آپ کو اپنی دکان کی طرف آتے دیکھا تو گھبرا گیا کہ کہیں آپ آبو کے چکر میں مجھے گرفتار کر کے اپنے ساتھ نہ لے جائیں، بس اتنی سی بات ہی جناب۔ اللہ دیتا یہ ٹھیک ہے کہ لوگ پولیس کی وردی دیکھتے ہی خوف زدہ ہو جاتے ہیں، لیکن میں ذرا مختلف قسم کا تانے دار ہوں۔ میں نے آج تک کسی بے قصور کو بلا وجہ ڈرانے دھمکانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ تو جناب آپ سے تھوڑی دیر بات چیت کر کے ہی مجھے اندازہ ہو گیا ہے، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، اور اب تو اور بھی ضروری ہو گیا ہے کہ میں آپ کو کچھ کھلائے پلائے بغیر اپنی دکان سے نیچے قدم نہ رکھنے دوں۔ میں اس کی پرخلوص پیشکش کو ٹھکرا نہ سکا۔ اللہ دیتا نے میرے لیے اور میرے ٹوکنے پر کانسٹیبل حمید اللہ کے لیے ایک جیسی تواضع کا بندوبست کر دیا۔ اس نے 2 پیالیوں میں کڑائی کا نیم گرم دودھ بھرا، اس پر موٹی تہ والی ملائی ڈالی، پھر ایک پلیٹ میں برفی کی ڈلیاں سجا کر ہماری طرف بڑھا دیا۔ ہم دونوں اللہ کا نام لے کر دودھ اور مٹھائی سے انصاف کرنے لگے۔ اللہ دیتا دودھ دہی کے علاوہ اپنی دکان پر برفی بھی فروخت کرتا تھا۔ اس چند منٹ کی گفتگو میں اللہ دیتا نے مجھے سوچ کا ایک نیا زاویہ دیا تھا۔ اس کیس میں اس بات کے امکانات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا کہ آبو اپنی مرضی اور خوشی سے نواجہ کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی ہو۔ اللہ دیتا کی دکان سے نکلنے کے بعد میں نے کانسٹیبل حمید اللہ کو مبینہ جائے وقوع کا جائزہ لینے کے لیے وہاں چھوڑ دیا اور خود نواجہ کے گھر کی جانب بڑھ گیا۔ حمید اللہ ایک سست الوجود اور ہڈ حرام قسم کا پولیس اہلکار تھا۔ میں چھوٹی موٹی کارروائیوں میں اسے اپنے ساتھ رکھتا تھا اور قدم قدم پر ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے اس میں احساس ذمہ داری اجاگر کرنے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ میری دستک کے جواب میں دروازہ ایک ادھیڑ عمر عورت نے کھولا اور مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ ایک لمحے کے لیے چونک گئی، تاہم اگلے ہی لمحے اس نے سنبھل کر پوچھا، جی کیا بات ہے؟ وہ بھاری بدن کی مالک ایک پست قامت اور گوری چٹی عورت تھی۔ آنکھوں پر اس نے نظر کا چشمہ لگا رکھا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یوں محسوس ہوا کہ وہ مجھے دیکھتے ہی میری آمد کا مقصد سمجھ گئی تھی۔ اس کے باوجود میں نے رسمی کارروائی ضروری سمجھی اور اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، میرا نام ملک صفدر حیات ہے اور میں اس علاقے کا تھانہ انچارج ہوں۔ اور وہ تو جناب آپ اپنی بات چیت اور روب داب سے ہی لگ رہے ہیں، وہ بے خوف لہجے میں بولی۔ مجھے لگ رہا ہے آپ میرے بیٹے نواجہ کو ڈھونڈتے ہوئے ادھر آئے ہیں نا؟ واہ بھائی، لگتا ہے آپ تو کوئی نجومن ہو، میں نے حیرت سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہارا اندازہ بالکل درست ہے، میں نواجہ ہی کی تلاش میں یہاں آیا ہوں۔ میں کوئی نجومن ہوں، نہ ہی کوئی مجھے غیب کا علم ہے، وہ قدرے بیزاری سے بولی۔ میں نواجہ کی ماں آسیہ ہوں جناب تھانے دار صاحب۔ صبح سے یہاں جو ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے، اسی سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ یہ خبر آپ کے تھانے تک بھی پہنچی ہوگی کہ میرے نواجہ نے آبدہ کو اغوا کر لیا ہے۔ تمہارا یہ اندازہ بھی 100% درست ہے آسیہ۔ آج صبح تمہارے بیٹے کے خلاف میرے پاس اغوا کی رپورٹ درج کرائی گئی ہے۔ میں اسی سلسلے میں تفتیش کے لیے ادھر آیا ہوں۔ رپورٹ آبدہ کی ماں نے درج کرائی ہوگی؟ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی اور ادھر ادھر دیکھنے کے بعد آسیہ سے پوچھا، یہاں گلی میں کھڑے ہو کر بات کرنا مناسب نہیں، کیا تمہارے گھر کے اندر بیٹھنے کی جگہ ہے؟ آپ اندر آ جائیں، وہ میرے لیے راستہ چھوڑتے ہوئے بولی۔ میں گھر میں داخل ہو گیا۔ آسیہ کی بے خوفی نے مجھے متاثر کیا تھا، ورنہ پولیس جس دروازے پر دستک دے وہاں کے مکینوں میں ایک تھرتھلی سی مچ جاتی ہے۔ کوئی لاکھ بے گناہ اور بے قصور کیوں نہ ہو، وہ پولیس کی آمد سے پریشان ضرور ہو جاتا ہے، جبکہ آسیہ پر ایسا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اس کا یہی مطلب تھا کہ وہ آہنی اعصاب کی مالک ہے، اور یہ کہ وہ کسی ایسے ویسے معاملے میں ملوث نہیں جس کی بنا پر انسان کو ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہو۔ میں آسیہ کی تقلید میں گھر کے صحن میں پہنچ گیا۔ وہ زیادہ سے زیادہ 3 مرلے تقریباً 70 گز پر مشتمل ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ ایک بیٹھک نما کمرہ آگے اور ایک اسی سائز کا چھوٹا سا کمرہ پیچھے، بیچ میں لگ بھگ کمروں کی پیمائشی کا صحن میں 2 چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ آئیں جی بیٹھیں، وہ ایک چارپائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی اور جلدی سے
मस्कूरा चारपाई पर एक चादर भी बिछा दी। मैं चादर बिछी चारपाई पर बैठ गया, लेकिन आसिया मुतज़ब्ज़िब खड़ी रही। मैंने उलझनज़दा नज़र से उसे देखकर पूछा, आसिया क्या बात है? तुम कुछ परेशान नजर आ रही हो। हाँ, वो एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद मुझसे मुखातिब होते हुए बोली, थानेदार जी आप अंदर कमरे में आ जाएं। फिर उसने अंदरूनी कमरे की जानिब इशारा भी कर दिया। मैं एक लम्हे के लिए तो तज़ब्ज़ुब का शिकार हुआ। हाल ही घर में आसिया अकेली औरत थी और मुझे घर के पिछले कमरे में बैठने को कह रही थी। मुझे चौंकना तो चाहिए था, ताहम अगले ही लम्हे मेरे दिल ने कहा कि आसिया की नीयत साफ और सोच सेहतमंद है, लिहाजा मुझे हिचकिचाने या डरने की ज़रूरत नहीं। इस ख्याल के साथ ही मैं आसिया के साथ कमरे के अंदर पहुंच गया, लेकिन ये पूछे बिना ना रह सका, आसिया क्या बाहर सेन में बैठने में कोई कबाहत थी? कबाहत तो कोई नहीं जनाब, वो वजाहत करते हुए बोली, ये सब कुछ मैंने एहतियात के पेश नज़र किया है। कैसी एहतियात? मैंने सवालिया नज़र से उसे देखा। फरीदा के शर से महफूज रहने के लिए। और बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, जब आप मेरे घर में दाखिल हुए और मैं दरवाज़ा बंद कर रही थी तो मैंने उस औरत को अपने दरवाजे की झुर्री से झांकते हुए देख लिया था। अगर हम सैन में बैठकर बात करते तो उस मनहूस के कान दरमियानी दीवार से लगे रहते। उसकी ये गैर अखलाकी हरकत मुझे बेचैन रखती और मैं आपके साथ तसल्ली से बात नहीं कर सकती थी। बस इसी वजह से मैं आपको अंदर कमरे में ले आई हूँ। लगता है आप लोगों में अक्सर गर्मा गर्मी होती रहती है। मैंने चारपाई पर फैल कर बैठने के बाद कहा, वो तुम्हें और तुम उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती हो। कुछ ऐसी बात है जनाब, वो नागवारी से बोली। फिर जल्दी से कहा, आप आराम से बैठे जी, मैं आपके लिए इस तकल्लुफ की बिल्कुल ज़रूरत नहीं आसिया बीबी। मैंने उसका जुमला मुकम्मल होने से पहले ही हाथ उठाकर कहा, तुम यहाँ मेरे सामने बैठो और मैं जो पूछूं उसका सच्चा और सीधा जवाब दो। तुम्हारी सबसे बड़ी खिदमत यही होगी कि तुम कानून के साथ भरपूर ताउन करो। चंद लम्हात की सोच विचार के बाद वो सामने वाली चारपाई पर बैठ गई। मैंने आइंदा 10 मिनट तक मुख्तलिफ सवालात करके आसिया से जो मालूमात हासिल की, उसका खुलासा कुछ ये बनता है। नवाज उर्फ नवाजा आबदा उर्फ आबो को पसंद करता था और उससे शादी की ख्वाहिश रखता था, लेकिन फरीदा ऐसा नहीं चाहती थी, जबकि आबो का रुझान भी नवाजा की तरफ था। नवाजा ने अपनी माँ को दिल का हाल सुनाया और उसका रिश्ता चलाने की बात की, लेकिन फरीदा ने यह बहाना करके साफ मना कर दिया कि वो अपनी बेटी की शादी अपनी बहन के बेटे से करेगी जो वजीराबाद में रहते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन फरीदा ने तो मुझे बताया है कि उसका कोई रिश्तेदार कहीं नहीं है। आसिया के खामोश होने पर मैंने हैरत भरे लहजे में कहा, हकीकत तो यही है जनाब। वो उस बात में गर्दन हिलाते हुए बोली, बहन और भांजे का किरदार भी फर्जी है, सिर्फ मुझे इनकार करने के लिए। फरीदा अव्वल दर्जे की मकार और झूठी है। मुझे मुतमईन करने के लिए उसने यहाँ तक कह दिया कि उसकी बहन जुबैदा वजीराबाद में रहती है और जुबैदा का बेटा तुफैल छुरी चाकू बनाने वाली एक फैक्ट्री में काम करता है। किसी से सुन लिया होगा कि वजीराबाद छुरियाँ चाकू बनाने की वजह से काफ़ी मशहूर है। मैंने तो कभी इस झूठी की बहन को यहाँ आते जाते नहीं देखा और ना ही वो छुरियाँ चाकू बनाने वाला तुफैल कभी नजर आया। वजीराबाद भी गुजरांवाला की एक तहसील थी जो दरियाए चनाब के किनारे वाक़या थी। वजीराबाद की सबसे मारूफ सनत और पहचान चाकू और छुरी साजी ही थी। उस ज़माने में ज़िला गुजरांवाला की 3 तहसीलें हुआ करती थी। नंबर 1 गुजरांवाला, नंबर 2 हाफिजाबाद, नंबर 3 वजीराबाद। आजकल का मुझे पता नहीं कि ज़िला में कौन कौन सी जुग्राफियाई तब्दीलियाँ रूनुमा हो चुकी हैं। फरीदा ने तो इस बात का जिक्र भी नहीं किया कि तुमने बाकायदा नवाजा के रिश्ते की बात चलाई थी। मैंने कहा, एक झूठा इंसान जितने भी झूठ बोल ले या कितने भी सच को छुपाने की कोशिश करे, क्या कह सकते हैं? वो बेजारी से बोली। मैंने कहा, आसिया ये सारी बातें एक तरफ, लेकिन फरीदा की लड़की तो घर से गायब है। उसका दावा है कि तुम्हारे बेटे ही ने आबो को अगवा किया और तुम इस सिलसिले में क्या कहती हो? थानेदार जी, वो गहरी संजीदगी से बोली, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि नवाजा ने आबो को अगवा नहीं किया और ये कि वो कहाँ गायब है ये आबो को पता होगा या उसकी माँ फरीदा को। तुमने बड़े वसूख से कहा है कि नवाजा आबो के अगवा में मुलविस नहीं। क्या तुम्हारे पास इस बात का ठोस सबूत भी है? ठोस सबूत। वो अपनी आंखों को छूते हुए बड़े एतमाद से बोली, ये है जीता जागता सबूत थानेदार साहब। मैं कुछ समझा नहीं आसिया बीबी। मैंने मुतमलाना लहजे में कहा, थोड़ी वजाहत करो, तुम्हारी आंखों ने ऐसा क्या देख लिया है जिसकी बिना पर तुम अपने बेटे को बेकसूर समझ रही हो? मेरी आंखों ने अपने बेटे को देखा है, वो समझाने वाले अंदाज में बोली। एक दिन की छुट्टी गुजारने के बाद जब वो सोमवार की सुबह गुजरांवाले के लिए घर से निकलता है तो मैं दरवाजे में खड़े होकर उसे जाते हुए देखती रहती हूँ। आप मेन बाजार से होते हुए मेरे घर आए हैं। आपने अंदाजा लगाया होगा कि मैं अपने दरवाजे में खड़ी होकर दूर दूर तक का मंजर देख सकती हूँ। यहाँ से मेन बाजार का भी एक हिस्सा नजर आता है। जब तक नवाजा मेन बाजार से निकलकर मेरी आंखों से ओझल नहीं हो जाता, मैं दरवाजे में खड़ी होकर उसी पर आंखें लगाए रखती हूँ। आज सुबह भी यही हुआ और सारे वक्त में मुझे आबो कहीं नजर नहीं आई। अगर नवाजा ने आबो को अगवा किया होता तो ये वाकया मेरी निगाह से छुप नहीं सकता था। मैं अपने बेटे की बेगुनाही के सिलसिले में तो इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकती। तो तुम्हारे ख्याल में नवाजा आज भी हस्बे मामूल गुजरांवाला ही किया? मैंने सिलसिला सवालात को समेटते हुए पूछा। अपनी नौकरी पर? जी हाँ, मुझे इस बात का यकीन है, उसने बातमाद लहजे में जवाब दिया। गुजरांवाला में वो कहाँ और क्या काम करता है?
وہاں GT روڈ پر کپڑے کی ایک فیکٹری ہے، راسکو ٹیکسٹائل ملز، اس نے بتایا۔ نواجہ اسی فیکٹری میں تانا ماسٹر ہے جناب۔ میں نے پوچھا، وہ 2 ہفتے کے بعد 1 دن کے لیے تمہارے پاس آتا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ اس نے فیکٹری کے قریب ہی کرائے کا ایک کوارٹر لے رکھا ہے جہاں باقی کے 13 دن گزارتا ہے۔ اس کوارٹر کے بارے میں تمہیں کیا معلوم ہے؟ میں گوجرانوالہ روانہ ہونے سے پہلے نواجہ کے حوالے سے مکمل معلومات حاصل کر لینا چاہتا تھا تاکہ وہاں پہنچ کر کسی کمی کا احساس اور دشواری کا سامنا نہ ہو۔ آسیہ نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، فیکٹری سے تھوڑے فاصلے پر محلہ کنگنی والا ہے۔ کنگنی والا میں ایک بیوہ نے اپنے مکان کے سامنے والا حصہ انہیں کرائے پر دے رکھا ہے اور وہ انہیں… میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی سوال کر دیا، کیا اس بیوہ کے کوارٹر میں نواجہ کے ساتھ کوئی اور بھی کرائے پر رہتا ہے؟ جی، ایک اور لڑکا اس کوارٹر میں رہتا ہے، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ اس کا نام حنیف ہے اور وہ وزیر آباد کا رہنے والا ہے۔ کیا حنیف بھی نواجہ کے ساتھ راسکو ٹیکسٹائل ملز ہی میں کام کرتا ہے؟ جی نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی، وہ کسی دوسری فیکٹری میں کام کرتا ہے۔ مجھے اس فیکٹری کا نام یاد نہیں، لیکن وہ بھی کپڑے ہی کی فیکٹری ہے اور راسکو سے زیادہ دور نہیں۔ آسیہ، قانون کی مدد کرنے کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں، میں نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ میری دعا ہے اور تم بھی دعا کرو کہ تمہارا بیٹا آبو کی گمشدگی یا اغوا میں کسی بھی حوالے سے ملوث نہ پایا جائے، ورنہ تمہارے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ مجھے تو اپنے بیٹے کی بے گناہی کا پکا یقین ہے تھانے صاحب، وہ ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی۔ آپ بھی تحقیق کر کے میرے یقین کو آزما لیں۔ آسیہ بی بی، جہاں تم نے اتنا تعاون کیا ہے وہاں تھوڑی اور تکلیف دوں گا؟ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، خانہ تلاشی ضابطے کی کارروائی کا ایک حصہ ہے، میں یہ ناخوشگوار فرض نبھانے پر مجبور ہوں۔ وہ میری بات کی تہہ تک پہنچنے کے بعد بولی، تاندار صاحب، آپ میرے چھوٹے سے گھر کے سین میں سے گزر کر اس کمرے تک پہنچے ہیں۔ آپ نے اچھی طرح دیکھ لیا کہ ان دونوں جگہوں پر میں نے آبو کو کہیں نہیں چھپا رکھا۔ اب ایک بیٹھک باقی بچتی ہے، آپ آئیں، میں بیٹھک کھول دیتی ہوں۔ میں چپ چاپ اس کے پیچھے ہو لیا۔ آئندہ روز میں کانسٹیبل حسین شاہ کے ساتھ گوجرانوالہ جاتے ہوئے آبو کی گمشدگی کے بارے ہی میں سوچ رہا تھا۔ گمشدگی کے الفاظ میں نے اس لیے استعمال کیے ہیں کہ اب تک کی تفتیش اور تحقیق کی روشنی میں اس کے اغوا کے آثار نظر نہیں آئے تھے۔ اس کے بعد کیا ہونے والا تھا یہ خدا بہتر جانتا تھا۔ گوجرانوالہ پہنچ کر نواجہ سے ملنے کے بعد کیا حالات کھل کر سامنے آتے ہیں، اس کے بارے میں قبل از وقت کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ میرا ذہن ان لمحات میں بیک وقت 2-3 زاویوں پر سوچ رہا تھا۔ آسیہ کے گھر کی تلاشی تو بے سودھی ثابت ہوئی تھی، لیکن یہ بات بھی طے تھی کہ آبو کہیں غائب ہو چکی تھی۔ بالفرض محال اگر نواجہ نے اسے اغوا نہیں کیا تھا یا وہ اپنی مرضی سے نواجہ کے ساتھ کہیں نہیں گئی تھی، تو پھر سوچا جا سکتا تھا کہ یا تو وہ کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی ہے یا پھر فریدہ نے خود ہی اسے کہیں چھپا دیا تاکہ اس کے اغوا کا الزام نواجہ پر ڈال کر وہ اپنے دل کی بھڑاس نکال سکے۔ ویسے فریدہ بھی مجھے کوئی کم تیز ترار عورت نہیں لگی تھی۔ اس آخری امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں در حقیقت نواجہ سے ملاقات کے بعد ہی کسی حتمی نتیجے پر پہنچ سکتا تھا۔ ہم صبح ناشتے کے فوراً بعد حافظ آباد سے نکل پڑے تھے، لہٰذا ٹھیک 10 بجے ہم تھانہ صدر گوجرانوالہ میں بیٹھے تھے۔ مذکورہ تھانہ شیخوپورہ موڑ پر گورنمنٹ ہائی اسکول کے ساتھ واقع تھا اور اسی شیخوپورہ موڑ کو گوجرانوالہ کا چھوٹا لاری اڈا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مین GT روڈ تھا جس پر لاہور سے راولپنڈی کے درمیان لاریاں اور بسیں اور ٹرک وغیرہ شب و روز دوڑتے رہتے تھے۔ تھانہ سے جنوبی سمت میں 40 میل کے فاصلے پر لاہور واقع تھا اور شمالی جانب 135 میل کی دوری پر راولپنڈی تھا۔ اس GT روڈ کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ یہ 5 میں سے 3 دریاؤں کے اوپر سے گزرتی ہے۔ لاہور سے راولپنڈی کی طرف جائیں تو شہر کی حدود سے باہر نکلتے ہی دریائے راوی سے واسطہ پڑتا ہے، پھر وزیر آباد اور گجرات کے درمیان دریائے چناب رواں دواں ہے اور لالا موسیٰ اور کھاریاں چھاؤنی کے بعد دریائے جہلم آتا ہے۔ اس زمانے میں تھانہ صدر کے انچارج امتیاز گوندل صاحب ہوا کرتے تھے۔ کنگنی والا اور GT روڈ کا دوسرا علاقہ تھانہ صدر کی حدود میں آتا تھا۔ میں نے گوندل صاحب کو اپنے مسئلے کے بارے میں تفصیل سے بتایا تو انہوں نے کہا، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے ملک صاحب، آپ میرے تھانے کی حدود میں جس بھی قسم کی کارروائی کرنا چاہتے ہیں آپ کو میری طرف سے مکمل اجازت ہے۔ آپ نے میرے ذہن کا بوجھ ہلکا کر دیا گوندل صاحب، میں نے تشکرانہ لہجے میں کہا۔ کیوں شرمندہ کرتے ہیں جناب؟ وہ جلدی سے بولا، آپ کو اس کام کے لیے میرے تھانے سے کسی نفری شفری کی ضرورت ہو تو وہ بھی بے دھڑک لے جا سکتے ہیں۔ جناب، یہ خطرناک ڈاکوؤں اور ڈکیتوں کی گرفتاری کا معاملہ تو ہے نہیں جو درجنوں ملازموں کی ضرورت ہو۔ میں نے صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ اس تفتیشی کام کے لیے میرے ساتھ آنے والا کانسٹیبل ہی کافی ثابت ہوگا۔ جیسے آپ کی مرضی ملک صاحب، وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا۔ گوندل صاحب نے تھوڑی ہی دیر میں ہمارے لیے ایک تانگے کا بندوبست کر دیا اور احتیاطاً اپنے تھانے کا ایک سپاہی بھی ہمارے ساتھ کر دیا تاکہ کسی مرحلے پر ہمیں کوئی دشواری محسوس نہ ہو۔ اس کانسٹیبل کا نام آفتاب تھا جو رانا کالونی کا رہنے والا تھا۔ رانا کالونی اور کنگنی والا ایک دوسرے سے واکنگ ڈسٹینس پر تھے۔ دوپہر سے تھوڑی دیر پہلے ہم تانگے میں بیٹھ کر تھانہ صدر سے راسکو ٹیکسٹائل ملز کی جانب روانہ ہو گئے۔ کانسٹیبل آفتاب ایک صحت مند اور ہٹا کٹا پولیس اہلکار تھا۔ دراز قامتی پر گھنگریالے بال اس کی شخصیت میں بڑا حسن اور کشش پیدا کرتے تھے۔
اس نے مجھے بتایا کہ راسکو ملز رانا کالونی اور کنگنی والا کے وسط میں واقع۔ اس وقت ہم جی ٹی روڈ پر سفر کر رہے تھے اور ہمارا رخ لاہور کی سمت تھا۔ جی ٹی روڈ کی دونوں طرف مختلف فیکٹریاں اور ملز واقع تھیں اور یہ سلسلہ کافی دور تک چلتا تھا۔ اسی سفر کے دوران میں دائیں ہاتھ پر ایک تو سینما ہاؤس بھی نظر آئے۔ جب ہم دوسرے سینما کے پاس سے گزر رہے تھے تو آفتاب نے بائیں جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا، ملک صاحب یہ جو آپ کو بہت بڑی انڈسٹری نظر آ رہی ہے نا، اس کے عقب میں رانا کالونی ہے جہاں میرا گھر ہے۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی اور پوچھا، انڈسٹری اس کا نام لیا ہے، اس میں کیا چیز تیار ہوتی ہے؟ چیز نہیں چیزیں کہیں جناب، وہ دونوں ہاتھ پھیلاتے ہوئے بولا۔ سینٹری کا اعلیٰ درجے کا سامان، باتھ روم فٹنگز کے علاوہ پنکھوں کا ایک بہت معروف برانڈ بھی یہاں تیار ہوتا ہے جو زیادہ تر ایکسپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ خوجہ والے کی انڈسٹری میں دو تین چیزیں بہت مشہور ہیں۔ نمبر ایک ریشمی اور سوتی ہر قسم کا کپڑا، نمبر دو بجلی کی چھوٹی بڑی ہر نوعیت کی موٹریں، نمبر تین پنکھے، یعنی یہاں کی ٹیکسٹائل انڈسٹری اور الیکٹریکل اور میکینیکل انڈسٹری سرفہرست ہے۔ ہم پاٹری کی انڈسٹری کے پاس سے گزر رہے تھے کہ آفتاب نے کوچوان سے کہا، چاچا مولوی کے کھوکے کے پاس سے تانگا اندر لے لو۔ مولوی کا کھوکا اس علاقے کا ایک معروف ہوٹل تھا۔ کسی زمانے میں وہ واقعی سگریٹ اور چائے کا ایک معمولی سا کھوکا ہوا کرتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مولوی صاحب ان کے کھوکے نے بڑی ترقی کی تھی۔ تانگے نے جی ٹی روڈ کو چھوڑا اور دائیں جانب مولوی کے کھوکے کے پاس سے گزرتے ہوئے سیدھا راسکو ملز پہنچ گیا۔ اس ملز کے سامنے ایک چھوٹا سا باغ بھی بنا ہوا تھا جہاں امرود اور جامن وغیرہ کے درخت کثرت سے نظر آ رہے ہیں۔ ہم راسکو کے دفتری حصے میں پہنچے تو ایک دبلے پتلے اور دراز قامت شخص سے ملاقات ہوئی۔ اس کا نام برکت علی معلوم ہوا، جس کی عمر 55 اور 60 سال کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ راسکو میں منشی یعنی کہ اکاؤنٹنٹ کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ راسکو کا مالک یعنی بابو صاحب شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ میں اور کانسٹیبل حسین شاہ اس وقت عوامی لباس میں تھے، جبکہ کانسٹیبل آفتاب پولیس یونیفارم میں ملبوس تھا۔ ایک پولیس والے کے ساتھ دو سادہ لباس افراد کو اپنے سامنے دیکھ کر منشی برکت علی فوراً اٹینشن ہو گیا۔ منشی اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولا، آئیں جی بسم اللہ۔ پھر اس نے میز کے سامنے بچھی کرسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، تشریف رکھیں جناب۔ ہم نے تشریف رکھ دی۔ میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ میں حافظ آباد کے ایک تھانے کا انچارج ہوں اور یہاں نواز نامی ایک بندے کے سلسلے میں آیا ہوں۔ یہ نواز عرف نواجہ حافظ آباد کی منظور کالونی کا رہنے والا ہے اور آپ کی فیکٹری میں تانا ماسٹر کی حیثیت سے کام کرتا ہے۔ جی ہاں، بالکل کام کرتا ہے۔ نواز کی بات کرتے ہیں؟ پہلے ذرا میں آپ کی خدمت۔ اس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے برکت علی۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے کسی بھی قسم کے تکلف سے صاف منع کر دیا۔ میں اس وقت ڈیوٹی پر ہوں، آپ آرام سے بیٹھے اور مجھے نواز کے بارے میں بتائیں، بلکہ اسے یہاں بلائیں۔ میں اسے چند ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ خیری تو ہے نا جناب؟ وہ تشویشناک نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ حافظ آباد سے یہاں آئے ہیں، ادھر اس کے گھر میں سب ٹھیک تو ہے؟ سب ٹھیک نہیں ہے برکت علی، بس اب آپ فوراً اسے میرے پاس بلا لیں۔ کسی کو آواز دینے کی بجائے وہ خود اپنی کرسی سے اٹھا اور دفتر سے نکل کر فیکٹری کے اندرونی حصے کی طرف چلا گیا۔ 5-7 منٹ کے بعد اس کی واپسی ہوئی۔ اس کی صورت کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ وہ کرسی پر بیٹھ چکا تو میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ کیا نواز آ رہا ہے؟ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، وہ تو فیکٹری میں موجود ہی نہیں۔ فیکٹری میں موجود نہیں؟ کیا مطلب؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، کل صبح وہ گھر سے تو سیدھا گوجرانوالہ ہی آیا تھا، اسے یہی ہونا چاہیے۔ پھر ایک فوری خیال کے تحت پوچھ لیا، کیا وہ کہیں باہر نکلا ہوا ہے؟ وہ کھانے کا وقت تھا، میرے ذہن میں یہی خیال آیا تھا کہ ممکن ہے نواجہ آس پاس کے کسی چھپر ہوٹل میں لنچ کرنے نکل گیا ہو۔ برکت علی نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، وہ کہیں باہر نہیں نکلا ملک صاحب، بلکہ وہ تو کل صبح سے ڈیوٹی پر آیا ہی نہیں۔ اس انکشاف نے مجھے چونکا دیا۔ کیا مطلب؟ وہ ڈیوٹی پر نہیں آیا؟ میں نے الجھن زدہ انداز میں استفسار کیا۔ گھر سے تو وہ حسب معمول سوموار کی صبح فیکٹری آنے کے لیے روانہ ہوا تھا، اگر یہاں نہیں پہنچا تو پھر کہاں چلا گیا؟ یہی حیرت تو مجھے بھی ہو رہی ہے، برکت علی نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ برکت علی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ اس فیکٹری کے منشی ہیں۔ مالک کے بعد کسی بھی کارخانے میں منشی سب سے زیادہ ہم بااختیار اور باخبر ہوتا ہے۔ آپ میری فرمائش پر اپنی کرسی سے اٹھ کر نواجہ کو دیکھنے کے لیے فیکٹری کے اندر گئے تھے، کیا آپ کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ وہ کل صبح سے ڈیوٹی پر نہیں آیا؟ آپ کا سوال بڑا اہم ہے ملک صاحب، وہ تعریفی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ اس سوال کا جواب ہے کہ واقعی مجھے پتہ نہیں تھا کہ نواز اس سوموار کو اپنی ڈیوٹی پر نہیں آیا، اور اس کا بھی ایک سبب ہے جناب۔ اتنا بتانے کے بعد وہ رکا، اور وہ سبب یہ ہے کہ میں کل خود بھی فیکٹری نہیں آیا تھا، اس لیے مجھے نواز کی غیر حاضری کی خبر نہ ہو سکی۔ ابھی میں نے اس کے جوڑی دار سے پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ ہفتے کو چھٹی کے بعد جو فیکٹری سے نکلا ہے تو ابھی تک اس کی کوئی خیر خبر نہیں۔ نواز کے جوڑی دار کا نام کیا؟ میں نے پوچھا۔ آپ اسے یہاں بلا لیں، میں اسے بھی چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے مذکورہ جوڑی دار کا نام اشتیاق بتایا۔ ایک آدمی کو اسے دفتر میں بلانے کے لیے بھیجا، پھر میری جانب متوجہ ہوتے ہوئے ہاسے فکر مند لہجے میں پوچھنے لگا، ملک صاحب، آپ کی تفتیش کے انداز سے لگتا ہے کہ ادھر حافظ آباد میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔
ذرا مجھے بھی تو بتائیں کہ آخر معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے برکت علی کہ کل یعنی سوموار کی صبح حسب معمول نواجہ فیکٹری آنے کے لیے اپنے گھر سے روانہ ہوا اور اسی وقت ایک خوبصورت لڑکی آبدہ عرف آبو بھی غائب ہو گئی۔ نواجہ اور آبو ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ان دونوں میں عاشقی معشوقی کا چکر بھی چل رہا تھا۔ اب آبو کی ماں نے میرے پاس نواجہ کے خلاف رپورٹ درج کرائی ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ نواجہ نے آبو کو اغوا کر لیا ہے۔ میں اسی سلسلے میں تفتیش کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا ہوں۔ یہ ہے سارا قصہ۔ اغوا؟ برکت علی نے بے یقینی سے میری طرف دیکھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، نواز ایسا کام نہیں کر سکتا۔ اس بات کا یقین تو نواجہ کی ماں کو بھی نہیں ہے، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، لیکن آبو گھر سے غائب ہے اور آبو کی ماں کا اصرار ہے کہ نواجہ ہی نے اسے اغوا کیا ہے۔ جناب وہ کافی عرصے سے اس فیکٹری میں کام کر رہا ہے، ہم نے اسے بہت ہی امن پسند اور شریف النفس انسان پایا ہے، وہ اس قسم کی حرکت نہیں کر سکتا۔ بات ختم کر کے وہ نفی میں گردن جھٹکنے لگا۔ میں نے کہا نواجہ کے کردار کے بارے میں اس کے محلے والوں کے بھی اسی قسم کے خیالات ہیں جیسے خیالات کا آپ نے اظہار کیا، لیکن اس حقیقت کو کہاں چھپائیں کہ ادھر حافظ آباد میں آبو غائب ہے اور ادھر گجرانوالہ میں نواجہ نہیں مل رہا۔ اس نوعیت کی صورتحال میں انسانی ذہن یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا نواجہ آبو کو اغوا کر کے کہیں اور تو نہیں نکل گیا۔ منشی برکت علی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس اثناء میں نواجہ کا جوڑی دار اشتیاق وہاں پہنچ گیا۔ جوڑی دار کا مطلب ہے کہ اشتیاق نواجہ کے ساتھ تانا مشین پر ڈیوٹی دیتا تھا۔ اشتیاق کی عمر 20 کے آس پاس تھی۔ وہ پستہ قامت اور سانولے رنگ کا مالک تھا۔ اس کی آنکھوں میں بڑی شاطرانہ چمک پائی جاتی تھی۔ میں نے انہیں چمکیلی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، اشتیاق تمہارا جوڑی دار کہاں غائب ہے؟ پتہ نہیں جناب، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، میں خود اس کی وجہ سے کافی پریشان ہوں۔ نواجہ کے نہ آنے سے میرا کام بڑھ گیا، پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا۔ ہفتہ کے روز جب وہ چھٹی کر کے فیکٹری سے جا رہا تھا تو تمہاری اس سے بات ہوئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، بات ہوئی تھی، اشتیاق نے جواب دیا۔ وہ مجھ سے مل کر گیا تھا، بلکہ جس روز اسے حافظ آباد جانا ہوتا تھا وہ چھٹی سے 1 گھنٹہ پہلے ہی فیکٹری سے نکل جاتا تھا۔ ہفتے کے دن بھی یہی ہوا تھا۔ رخصت کے وقت کیا اس نے ایسی کوئی بات کی تھی کہ سوموار کو وہ ڈیوٹی پر نہیں آئے گا؟ میں نے دریافت کیا۔ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، اس نے ایسا کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ اس کے نہ آنے کی وجہ سے میں خود بہت پریشان ہوں۔ اس نے کبھی اپنے دل کی بات بھی تم سے کی تھی؟ میں سمجھا نہیں جناب۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، مطلب یہ کہ نواجہ نے کبھی تمہیں اپنی محبت کے بارے میں بتایا تھا؟ اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بے یقینی سے مجھے دیکھ کر بولا، نہیں جناب، اس نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی۔ میرے خیال میں تو وہ اس لائن کا آدمی نہیں ہے۔ خود میرا بھی یہی اندازہ ہے جناب، منشی برکت علی نے اشتیاق کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا، وہ تو چپ چاپ اپنے کام سے کام رکھنے والا ایک سیدھا سادہ بندہ ہے۔ اس کے انداز سے ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ عشق محبت کے معاملے میں بھی پڑ سکتا ہے۔ ویسے نواجہ کا ہانڈی وال آپ کو اس کے بارے میں زیادہ تفصیل سے بتا سکتا ہے، اشتیاق نے انکشاف انگیز لہجے میں کہا۔ ہانڈی وال؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ جی، میرا اشارہ حنیف کی طرف ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، نواجہ اور حنیف کنگنی والا کے گھر میں ایک ساتھ رہتے ہیں۔ ان کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا اور سونا جاگنا ایک ساتھ ہے۔ بس یہ دونوں 2 الگ الگ فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں۔ اشتیاق بالکل صحیح کہہ رہا ہے ملک صاحب، منشی برکت علی نے ایک مرتبہ پھر تائیدی انداز میں کہا۔ نواجہ کے بارے میں حنیفو سے کافی مفید معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔ وہ زیبائش ملز میں نلکیاں بھرنے کا کام کرتا ہے، میں بندہ بھیج کر اسے ادھر ہی بلا لیتا ہوں۔ بات ختم کرنے کے بعد منشی برکت علی نے اشتیاق ہی کو زیبائش ملز کی جانب بھیج دیا۔ زیبائش بھی ایک ٹیکسٹائل ملز ہی تھی جہاں ریشمی کپڑا تیار ہوتا تھا۔ یہ خوشی ملز کے برابر میں واقع تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اشتیاق واپس آ گیا اور اس نے بتایا کہ حنیفو آج فیکٹری سے غیر حاضر ہے۔ یہ ایک غیر متوقع اور واہیات اطلاع تھی۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ اب مجھے کنگنی والا کے اس کوارٹر کی طرف جانا تھا جہاں حنیفو و نواجہ کرائے کے کسی کوارٹر میں رہائش پذیر تھے۔ میں نے اپنے خیالات کا اظہار جب منشی برکت علی کے سامنے کیا تو وہ ہاتھ سے جوشیلے انداز میں بولا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ملک صاحب۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کہ آپ مجھے حنیفو کے گھر کی طرف جانے سے روک رہے ہیں؟ ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے زیر لب مسکرا کر کہا۔ فی الحال اس کی خفیف مسکراہٹ نے مجھے یہ تو سمجھا دیا کہ اس کے ذہن میں کوئی خاص زاویہ ترتیب پا چکا ہے۔ اس منصوبے کو منشی کی زبان تک لانے کے لیے میں نے کوریدنے والے انداز میں پوچھ لیا، فی الحال میں سمجھا نہیں برکت علی۔ جناب یہ کھانے کا وقت ہے۔ وہ بدستور زیر لب مسکراتے ہوئے بولا، آپ کھانا کھائے بغیر یہاں سے بالکل نہیں جا سکتے، اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں۔ جناب میں نے کھانا لینے کے لیے ایک بندے کو روانہ کر دیا۔ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا، کب؟ بے سختہ میرے منہ سے نکلا، آپ تو پچھلے آدھے گھنٹے سے مسلسل میرے ساتھ ہیں۔ میں جب اندر فیکٹری میں نواز کو دیکھنے گیا تھا تو اس وقت دفتر کا کھانا لانے والے لڑکے سے کہہ دیا تھا، آج 3 افراد کا کھانا زیادہ لانا ہے۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، اب تو وہ واپس بھی آنے والا ہے، ہم روزانہ اسی وقت کھانا کھاتے ہیں، آج آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو اس سے میری عزت افزائی ہوگی۔ منشی برکت علی کے خلوص و اپنائیت کو دیکھتے ہوئے میں نے ہتھیار ڈال دیے۔
وہ کھانے کا وقت بھی تھا اور مجھے بھوک بھی لگ رہی تھی۔ ایسے میں منشی کی نیک خواہش کے سامنے مزاحمت جاری رکھنا کفران نعمت ہوتا۔ اس روز میں نے زندگی میں پہلی بار مولوی کے کھوکھے یعنی کہ ہوٹل کا کھانا کھایا اور مان گیا کہ وہ کھوکھا اپنے کھانوں کی لذت کی وجہ سے اگر دور دور تک مشہور ہے تو یہ کوئی غلط بات نہیں۔ منشی نے سالن کی مین ڈشیں منگوائی تھیں، بکرے کی چانپ، بھنی ہوئی دیسی مرغی اور 2 پلیٹ چنے کی دال۔ اس کے ساتھ ایک پلیٹ میں موٹی ملائی والا ٹھنڈا ٹھار دہی بھی تھا اور سلاد کے طور پر ایک بڑی تشتری کٹی ہوئی مولی، گاجر اور ٹماٹر اور پیاز سے بھی بھری ہوئی تھی۔ میں نے گرما گرم روٹیوں کے ساتھ خوب ڈٹ کر کھانا کھایا۔ ہر ڈش اپنی لذت اور ذائقے کے اعتبار سے ایک سے بڑھ کر ایک تھی۔ دیسی مرغی کا میں نے خاص طور پر اس لیے ذکر کیا ہے کہ اس زمانے میں فارمی یعنی کہ فارم کی مرغی اور فارمی انڈے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ رحمت بی بی کا گھر ڈھونڈنے میں ہمیں ذرا دقت نہ ہوئی۔ رحمت بی بی ایک بیوہ عورت تھی، اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ گھر چونکہ اس کا ذاتی تھا اور اس کی ضرورت سے زیادہ بڑا تھا، لہٰذا اس نے اپنے گھر کی بیٹھک کو کرائے پر دے رکھا تھا۔ وہ اس کمرے کے کرائے سے اپنی گزر بسر کرتی تھی یا پھر کنگنی والا کی ایک صاحب حیثیت شخصیت رانا صاحب اپنی جیب خاص سے اس کی کچھ مالی مدد کر دیا کرتے تھے۔ میرا مطلوبہ بندہ یعنی نواز عرف نواجہ اور اس کا خانڈی وال حنیف عرف حنیفو اسی رحمت بی بی کے کرایہ دار تھے۔ میری دستک کے جواب میں ایک ادھیڑ عمر گوری چٹی عورت نے دروازہ کھولا۔ میں نے سر تپا گہری نظر سے اس کا جائزہ لیا اور پوچھا، رحمت بی بی آپ ہی ہیں؟ جی میں ہی رحمت بی بی ہوں، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ آپ کون ہیں اور میرے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ میں نے کنکار کر گلا صاف کیا اور اپنا تعارف کراتے ہوئے معتدل انداز میں کہا، رحمت بی بی میرا نام ملک صفدر حیات ہے اور میں حافظ آباد سے آیا ہوں۔ مجھے تم سے نہیں بلکہ تمہارے کرایہ داروں سے ملنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نواجہ اور حنیفو سے۔ وہ قدر اطمینان سے بولی، نواجہ تو حافظ آباد سے ابھی واپس ہی نہیں آیا اور حنیفو چاچی کون ہے دروازے پر؟ رحمت بی بی کی بات مکمل ہونے سے پہلے اندر سے کسی مرد نے استفسار کیا، یہ حنیفو ہی آپ کے بارے میں پوچھ رہا ہے؟ رحمت بی بی نے بتایا، بیچارہ صبح سے بخار میں پڑا تپ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے بڑی رسان سے کہا، تو پھر میں حنیفو سے ہی مل لیتا ہوں۔ آئیں جی بیٹھک میں آ جائیں۔ وہ تعاون آمیز لہجے میں بولی، پھر آواز بلند کہا، کوئی ملک صاحب حافظ آباد سے آئے ہیں؟ اس کا مخاطب یقیناً حنیفو تھا۔ یہ اس نے حنیفو کے سوال کا جواب دیا تھا، وہ تم سے اور نواجہ سے ملنا چاہتے ہیں۔ چند سیکنڈ کے بعد رحمت بی بی نے مجھے اپنے گھر کی بیٹھک میں پہنچا دیا جو خالصتاً چھڑوں کے کمرے کا نقشہ پیش کر رہی تھی۔ دیواروں پر فلمی پوسٹر جا بجا چپکے دکھائی دیتے تھے۔ اس بیٹھک میں 2 چارپائیاں بچھی تھی جن میں سے خالی اور دوسری پر بخار زدہ حنیفو لیٹا ہوا تھا۔ ایک دیوار پر کپڑے ٹانگنے والی کھونٹیاں نصب تھی جن پر میلے اور دھلے ہوئے ہر 2 اقسام کے کپڑے ٹنگے نظر آ رہے تھے۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی حنیفو نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کر دیا اور اس کے سامنے دوسری چارپائی پر بیٹھنے کے بعد پوچھا، تم نے بخار کے لیے کوئی دوائی شوائی نہیں لی؟ میں نے ڈاکٹر جی سے اسے دوائی لا کر دی ہے جناب، حنیفو کی بجائے رحمت بی بی نے جواب دیا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ شام تک اس کا بخار اتر جائے گا۔ میں نے حنیفو کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، تمہارا ہانڈی بال کہاں غائب ہے؟ رحمت بی بی کی زبانی مجھے پتا چل گیا تھا کہ نواجہ حافظ آباد سے گوجرانوالہ پہنچا ہی نہیں، لیکن حنیفو کی زبان سے بھی تصدیق ضروری تھی۔ اس نے جواب دینے کی بجائے الٹا مجھ سے سوال کر ڈالا، جناب آپ حافظ آباد سے آئے ہیں لیکن میں نے آپ کو پہچانا نہیں، کہ آپ نواجہ کے کوئی رشتہ دار ہیں؟ میں حافظ آباد سے ضرور آیا ہوں لیکن نواجہ کا رشتہ دار نہیں ہوں، اور تم نے مجھے پہچانا اس لیے نہیں کہ آج ہم پہلی مرتبہ مل رہے ہیں۔ بھائی جی، رحمت بی بی مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، آپ نے باہر مجھے بتایا تھا کہ آپ خاص طور پر نواجہ سے ملنے آئے ہیں، وہاں حافظ آباد میں سب خیریت تو ہے نا جی؟ اس کے لہجے میں خالص فکر مندی پائی جاتی تھی۔ حنیفو نے تشویشناک لہجے میں پوچھا، یہ تو بتائیں جناب کہ آخر آپ ہیں کون؟ میں حافظ آباد کے اس علاقے کا تھانے دار ہوں جہاں نواجہ کا گھر ہے، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور نواجہ ہی کی تلاش میں حافظ آباد سے گوجرانوالہ آیا ہوں۔ سونا رب خیر کرے۔ رحمت بی بی دعائیا انداز میں بیٹھک کی چھت کو دیکھنے لگی۔ حنیفو نے پوچھا، تھانے دار صاحب آپ نواجہ کو کس سلسلے میں ڈھونڈ رہے ہیں؟ اس کے استفسار میں گہری تشویش پائی جاتی تھی۔ یہ انکشاف ہونے کے بعد کہ میرا تعلق محکمہ پولیس سے ہے، وہ دونوں خاصے گھبرا گئے تھے۔ تاہم ایک بات میں نے واضح طور پر نوٹ کی کہ ان کی گھبراہٹ میں مجرموں والا مخصوص ڈر خوف نہیں تھا۔ میں نے حنیفو کے سوال کے جواب میں بتایا، وہاں حافظ آباد میرے تھانے میں نواجہ کی پڑوسن نے رپورٹ درج کرائی ہے کہ سوموار کی صبح نواجہ اس کی بیٹی کو اغوا کر کے لے گیا ہے۔ آپ آبو کی بات تو نہیں کر رہے؟ حنیفو نے بے سختہ پوچھا۔ کیا تم آبدہ عرف آبو کو جانتے ہو؟ میں نے تیز لہجے میں سوال کیا۔ جی ہاں۔ وہ جلدی سے بولا، نواجہ اکثر اس کا ذکر کرتا رہتا تھا۔ کیا ذکر کرتا رہتا تھا؟ میں نے سر سراتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے بتایا کہ نواجہ نے اپنی محبت کے معاملات کو اسے چھپا کر نہیں رکھا ہوا تھا، وہ اکثر اپنی محبوبہ کے بارے میں اسے باتیں کرتا رہتا تھا۔ حنیفو کے مطابق وہ دونوں ایک دوسرے کو چاہتے تھے، لیکن آبو کی ماں کو نواجہ ایک آنکھ نہیں پاتا تھا۔ وہ اسے سخت ناپسند کرتی تھی اور آبو کی شادی اپنے کسی بھانجے طفیل سے کرنا چاہتی تھی۔ نواجہ کو اس بات کا بڑا دکھ تھا۔
اس نے اپنی ماں کے توسط سے آبو کے گھر میں رشتہ بھی بھجوایا تھا، جو آبو کی ماں فریدہ نے یکسر مسترد کر دیا تھا۔ اس مایوس کن صورتحال کے بعد نواجہ نے اپنا معاملہ خدا پر چھوڑ دیا تھا۔ میں کسی بھی قیمت پر یہ ماننے کو تیار نہیں کہ نواجہ نے آبو کو اغوا کیا ہوگا۔ اپنی بات کے اختتام پر حنیفو نے بڑے یقین سے کہا، اس میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ میں نے باتوں ہی باتوں میں کئی بار اسے اکسانے کی کوشش بھی کی تھی کہ جب لڑکا لڑکی راضی تو کیا کرے گی اماں جی۔ تم محاورہ غلط بول رہے ہو حنیفو، میں نے فوراً اسے ٹوک دیا۔ یہ کچھ یوں ہے کہ جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ جانتا ہوں ملک صاحب، وہ فخریہ لہجے میں بولا۔ میں نلکیاں بھرنے کی مشین پر کھڑا ہوتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کوئی جاہل گوار ہوں۔ پوری 4 جماعتیں پاس ہو جناب۔ قسمت نے زیبائش ملز کی مشین پر لا کھڑا کیا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے محاورے میں ضرورت کے مطابق تبدیلی کی ہے۔ آبو اور نواجہ ابھی میاں بیوی نہیں بنے اور فریدہ بھی اماں جی ہے، قاضی نہیں۔ میں تمہاری وضاحت سے اتفاق کرتا ہوں، میں نے اس کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے کہا۔ تمہارا دعویٰ ہے کہ نواجہ نے آبو کو اغوا نہیں کیا، یہ تم صرف اس دوستی میں کہہ رہے ہو یا تمہارے پاس اس بات کا کوئی ٹھوس ثبوت بھی ہے؟ میرے پاس سب سے بڑا ثبوت تو میرا دل ہے تھانے دار صاحب، وہ بڑی معصومیت سے بولا، اور اس دل کی آواز یہ ہے کہ نواجہ ایسا نہیں کر سکتا۔ میں نے بخار میں تپتے ہوئے ایک شخص سے زیادہ جرح مناسب نہ سمجھی اور کہا، وہاں کل صبح سے آبو غائب ہے اور یہاں نواجہ کہیں نظر نہیں آ رہا۔ تم اس سلسلے میں کیا کہتے ہو حنیفو؟ جناب میں کیا کہوں، وہ بے چارگی سے بولا، میں تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جب سوموار کی صبح نواجہ یہاں نہیں پہنچا تو تمہیں اس بارے میں تشویش نہیں ہوئی تھی؟ میں نے کوریدنے والے انداز میں پوچھا۔ جناب بات دراصل یہ ہے کہ سوموار کی صبح نواجہ یہاں گھر پر نہیں بلکہ سیدھا اپنی فیکٹری پہنچتا تھا۔ ہماری ملاقات رات ہی کو ہوا کرتی تھی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ کل رات کو جب وہ فیکٹری سے گھر نہیں آیا تو مجھے اس کی فکر تو ہوئی تھی، لیکن پھر یہ سوچ کر میں سو گیا تھا کہ آج صبح راز کو جا کر اس کے بارے میں پوچھوں گا، مگر آج صبح جب میں سو کر اٹھا تو تیز بخار نے میری مت مار رکھی تھی۔ میں نہ تو راز کو ملز جا سکا اور نہ ہی اپنے کام پر۔ اس کا مطلب ہے تمہیں کچھ اندازہ نہیں کہ نواجہ کہاں غائب ہے؟ بالکل نہیں تھانے دار صاحب، وہ افسوسناک انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے اسے پوچھا، حنیفو تمہارا تعلق بھی تو وزیر آباد سے ہے نا؟ جی ہاں۔ حنیفو، آبو کی ماں فریدہ نواجہ کو پسند نہیں کرتی تھی اور آبو کی شادی وہ اپنے بھانجے طفیل سے کرنا چاہتی تھی، جو وزیر آباد کی چاقو چھریاں بنانے والی کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے۔ کیا تم طفیل یا اس کے گھر والوں کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ مجھے یقین ہے کہ فریدہ نے اس سلسلے میں جھوٹ بولا ہے، اس کی کوئی بہن یا بھانجا وزیر آباد میں نہیں رہتا۔ اچھا، یہ بات تم اتنے وثوق سے کیسے کہہ رہے ہو؟ جناب میں نے کئی بار نواجہ سے کہا کہ وہ فریدہ سے اپنی بہن کا ایڈریس پوچھ کر آئے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اس نے ایک تو مرتبہ فریدہ سے اس سلسلے میں بات بھی کی، لیکن اس نے اپنی بہن یا بھانجے کے بارے میں معلومات فراہم کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ میں نے اپنی دلچسپی کو برقرار رکھتے ہوئے پوچھا، تم ان لوگوں کا ایڈریس منگوا کر کیا کرنے کا ارادہ رکھتے تھے؟ ایک تو میں وزیر آباد جا کر یہ تصدیق کرنا چاہتا تھا کہ فریدہ اپنے رشتہ داروں کے حوالے سے سچ بول رہی ہے یا جھوٹ۔ یہ کام میں بہت آسانی سے کر سکتا تھا۔ اور دوسرے کیا؟ جناب میں دراصل طفیل سے مل کر اسے یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ آبو کا خیال اپنے دل سے نکال دے۔ آبو نواجہ سے محبت کرتی ہے اور وہ آبو کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ سکے گا۔ اگر اس کام کے لیے مجھے طفیل کی تھوڑی کو ہاتھ لگانا پڑتا، اس کے پاؤں بھی چھونا پڑتے تو میں ضرور کرتا۔ حنیفو کی باتوں سے سچی دوستی کی خوشبو پھوٹتی تھی۔ میں نے اس کی طبیعت کو مد نظر رکھتے ہوئے 2-4 سوالات کے بعد اسے فارغ کر دیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے ایک سنسنی خیز انکشاف ہوا۔ میں جیسے ہی اٹھ کر کھڑا ہوا، سامنے کی دیوار پر لگے فلم کے ایک پوسٹر پر نظر پڑی تو میں چونک اٹھا۔ اس پوسٹر میں یوسف خان، نغمہ اور ادیب کے چہرے نظر آ رہے تھے، لیکن ہر چہرے کے نیچے پین کی مدد سے ایک نام لکھا ہوا تھا، اس ترتیب کے ساتھ کہ یوسف خان کے نیچے نواز، نغمہ کے نیچے عابدہ اور ادیب کے نیچے نواب۔ یہ کیا ہے حنیفو؟ میں نے پوسٹر کی طرف اشارہ کر کے سرسراتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ جناب یہ نام نواجہ نے لکھے ہیں۔ کیوں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ تھانے دار صاحب یہ فلم میں نے اور نواجہ نے ایک ساتھ دیکھی تھی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اس فلم میں یوسف خان نغمہ ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن ادیب ولن کا کردار ادا کرتے ہوئے نغمہ کی ماں کو اپنی مٹھی میں لے لیتا ہے اور لہٰذا نغمہ کی ماں یوسف خان سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ لیکن نواجہ نے ادیب کی تصویر کے نیچے نواب کیوں لکھا ہے؟ جناب نواجہ کی زندگی میں یہ نواب بھی ادیب والا کردار ادا کر رہا ہے، وہ سمجھانے والے انداز میں بولا۔ آبو نے نواجہ کو بتایا تھا کہ فریدہ پوری طرح نواب کی مٹھی میں ہے، اس لیے وہ نواجہ سے نفرت کرتی۔ میرے پورے وجود میں جیسے ایک کرنٹ سا دوڑ گیا۔ میں نے اضطراری لہجے میں دریافت کیا، کہیں یہ وہی نواب تو نہیں جس کی حافظ آباد کی سبزی منڈی میں فروٹ اور سبزی کی آڑھت کی دکان ہے؟ جی ہاں بالکل۔ میں ایک مرتبہ پھر آسیہ بی بی کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ رات کا وقت تھا اور میں گجرانوالہ سے تھوڑی دیر پہلے ہی واپس آیا تھا۔ کانسٹیبل حسین شاہ کو تھانے میں چھوڑ کر میں چپکے سے آسیہ کے گھر آ گیا تھا۔ فریدہ کو قطعاً اس بات کی خبر نہیں تھی کہ میں اس وقت اس کے پڑوس میں موجود ہوں۔ حنیفو کے انکشاف نے میرے رگوں پہ میں ایک سنسنی سی دوڑا دی تھی۔
میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں سے تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا اور پوچھا، یہ سب کیا ہے آسیہ بی بی؟ یہ تو جناب آپ فریدہ سے پوچھیں، وہ جلے کٹے انداز میں بولی، جو نواب کو اپنے گھر میں گھسائے رکھتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے نواب علی کا فریدہ کے گھر میں اکثر آنا جانا رہتا ہے؟ میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ وہ تو جناب اس وقت بھی فریدہ کے گھر میں موجود ہے۔ میں آسیہ کے انکشاف پر چونک اٹھا اور پوچھا، کیا واقعی؟ اگر میری بات کا یقین نہ رہا ہو تو خود جا کر دیکھ لیں، وہ سادگی سے بولی۔ میں نے گمبھیر انداز میں کہا، نواجہ نے ولن کے نیچے اگر نواب کا نام لکھا تھا تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ نواب کو اپنا رقیب سمجھتا تھا۔ جناب آپ کی یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ سکی، وہ الجھن زدہ انداز میں بولی۔ میرے خیال میں تو نواب فریدہ کے لیے یہاں آتا ہے۔ ان دونوں میں کافی عرصے سے چکر چل رہا ہے۔ جب سے فریدہ کا گھر والا محتاج ہوا ہے، نواب نے اس گھر کی راہ دیکھ لی ہے۔ وہ کسی نہ کسی بہانے دوسرے تیسرے دن یہاں ضرور آتا ہے اور کئی گھنٹے گھر کے اندر گزار کر جاتا ہے۔ آپ نے فریدہ کو تو دیکھا ہی ہے، جوان بیٹی کی ماں ہے لیکن خود بھی جوان ہی نظر آتی ہے۔ اوپر سے اللہ نے شکل و صورت بھی اچھی دی ہے۔ کم بخت 48 سال کی ہو گئی ہے مگر 35 سے زیادہ کی نہیں لگتی۔ جن عورتوں کے خصم نکارہ ہو جائیں اور نقص سق سے بھی اچھی ہوں تو ان پر زمانے بھر کے مردوں کی نظریں لگ جاتی ہیں۔ نواب کے پاس تو بڑا مضبوط بہانہ بھی ہے کہ 3 سال پہلے تک فریدہ کا شوہر اس کی دکان پر ملازم تھا۔ وہ مالی امداد کی آڑ میں بڑی آسانی سے اس کے گھر میں آتا جاتا ہے۔ فریدہ اور نواب کے حوالے سے تو بات سمجھ میں آتی ہے، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن حنیفو کے مطابق آبو نے نواجہ کو بتایا تھا کہ اس کی ماں نواب کی وجہ سے اس کی شادی کہیں ہونے نہیں دیتی۔ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ نواب یہاں آبو کے چکر میں آتا ہے۔ وہ فریدہ کے ساتھ رپورٹ درج کرانے تھانے بھی آیا تھا اور آبو کی گمشدگی سے خاصا پریشان نظر آتا تھا۔ یہ ایک نئی بات سامنے آ رہی ہے تھانے دار صاحب، فریدہ اور آبو تو جائیں جہنم میں۔ آپ کسی طرح فوراً میرے بیٹے کو تلاش کر دیں، پتہ نہیں وہ جھلا کہاں چلا گیا۔ یہ جھلا جہاں بھی گیا ہے بہت جلد اسے ڈھونڈ نکالوں گا، میں نے بڑے مضبوط الفاظ میں سے تسلی دی اور کہا، آبو اور نواجہ جس پراسرار انداز میں اچانک غائب ہوئے ہیں، اس سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ تمہارے بیٹے نے شاید ہمت کر ہی لی ہے۔ آپ کا مطلب ہے نواجہ نے آبو کو اغوا کیا؟ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے تو ٹوک الفاظ میں کہا، نواجہ نے آبو کو اغوا کیا ہے، یہ وہ اپنی مرضی سے اس کے ساتھ گئی ہے، لیکن اس کے حوالے سے سوچا جا سکتا ہے کہ وہ دونوں ایک ساتھ کہیں غائب ہوئے ہیں۔ بہرحال میں کل صبح ہی 2-3 تحقیقاتی ٹیمیں ترتیب دے کر آس پاس کے علاقوں میں دوڑاتا ہوں۔ انشاءاللہ 1-2 دن میں نواجہ کا سراغ مل جائے گا۔ کیا تمہارے پاس نواجہ کی کوئی تصویر رکھی ہوئی ہے؟ جی ہاں، اس کا ایک فوٹو ہے میرے پاس، وہ جلدی سے بولی۔ آپ کو دکھاؤں؟ جی ضرور، فوراً۔ تھوڑی دیر میں وہ گھر کے اندرونی حصے سے مذکورہ فوٹو نکال لائی اور یہ دیکھ کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا کہ اس فوٹو میں نواجہ کے ساتھ ایک لڑکی بھی موجود تھی۔ وہ دونوں کا پورٹریٹ تھا۔ میں نے آسیہ سے پوچھا، یہ لڑکی کون ہے؟ آبو، اس نے انکشاف انگیز لہجے میں بتایا۔ اس کا مطلب ہے نواجہ اپنے کسی بھی معاملے کو تم سے چھپاتا نہیں تھا، اور اس فوٹو سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ جبھی آبو اس کے ساتھ تصویر بنوانے فوٹوگرافر کے پاس گئی ہوگی۔ جی حقیقت تو یہی ہے، وہ بڑے مضبوط لہجے میں بولی۔ اگر یہ بات فریدہ کی سمجھ میں نہیں آتی تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں آسیہ بی بی، میں نے حوصلہ بڑھانے والے انداز میں کہا، جو بھی کرنا ہے میں خود کر لوں گا۔ وہ بڑی فکر مندی سے بولی، تھانے دار صاحب میرا دل بہت ڈر رہا ہے۔ تمہیں کس بات سے ڈر لگ رہا ہے؟ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ کہیں اس بدبخت نواب نے تو میرے نواجہ کو غائب نہیں کر دیا، وہ سراسیمہ لہجے میں بولی۔ اس بات کے امکانات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، میں نے صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ اگر یہ بات سچ ہے کہ نواب آبو کے گھر کے چکر لگاتا ہے تو وہ نواجہ کو اپنے راستے کا کانٹا سمجھتے ہوئے کہیں غائب کروا سکتا ہے۔ لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ نواجہ کے ساتھ ہی آبو بھی غائب ہے اور فریدہ کے علاوہ نواب علی بھی اس کی گمشدگی کے لیے بہت پریشان ہے۔ آسیہ، یہ معاملہ خاصا الجھا ہوا ہے، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے جی، آسیہ نے بڑے پتے کی بات کی، کہ دونوں کی ملی بھگت ہو۔ کن دونوں کی؟ اور کیا ملی بھگت؟ میں فریدہ اور نواب کی بات کر رہی ہوں جی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ فریدہ نے چپ چاپ آبو کو نواب کے حوالے کر دیا اور نواب نے نواجہ کو غائب کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہو کہ نواجہ نے آبو کو اغوا کر لیا ہے۔ میں تمہارے خیال کو یکسر اور نظر انداز تو نہیں کر سکتا آسیہ بی بی، لیکن میری یہ ذاتی رائے ہے کہ فریدہ آبو کی گمشدگی کے کھیل میں شامل نہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں وہ بے چینی اور پریشانی دیکھی ہے جو اس ماں کا خاصہ ہے جس کی جوان بیٹی اچانک گم ہو گئی ہو۔ جو بھی ہے جی، مجھے کسی سے کچھ لینا دینا نہیں۔ آپ میرے نواجہ کو ڈھونڈ کر مجھ تک پہنچا دیں تو آپ کا یہ احسان میں زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ تم فکر نہیں کرو، میں نے تسلی امیز لہجے میں کہا، میں بہت جلد تمہارے بیٹے کو تلاش کر لوں گا۔ بہت بہت شکریہ جی، دعائیہ انداز میں بولی۔ اللہ پاک آپ کو صحت اور عمر دراز عطا کرے، آمین، میں نے بے ساختہ کہا اور پھر پوچھا، آسیہ بی بی یہ تو بتاؤ کیا نواب علی شادی شدہ ہے؟ ہاں جی، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ اس کے 3 بچے بھی ہیں اور تینوں ہی جوان جہان ہیں۔ بڑی لڑکی نازیہ 18 سال کی ہے، اسے چھوٹی فوزیہ کی عمر 17 سال ہے اور سب سے چھوٹے بیٹے عمران کی عمر 15 سال ہے۔ نواب کی لگ بھگ 20 سال پہلے شادی ہوئی تھی۔ وہ اپنی بیوی دلشاد بانو سے 10-12 سال چھوٹا ہے۔ دلشاد اس وقت 60 کے پیٹے میں ہوگی۔ واہ بھئی آسیہ بی بی، میں نے تعریفی نظر سے اس کی طرف دیکھا، تمہیں تو نواب کے بارے میں بڑی معلومات ہیں۔
یہ کوئی خاص بات نہیں ہے جی، وہ سادگی سے بولی، معلومات تو رکھنا پڑتی ہیں، آخر کو محلے داری ہے۔ کیا نواب کی بیوی کو اس بات کی خبر ہے کہ وہ فریدہ کے گھر میں کوئی چکر چلا رہا ہے؟ میں نے تیز لہجے میں پوچھا۔ نواب کے یہاں آنے جانے کا تو شاید اسے پتہ ہے، وہ معتدل انداز میں بولی، مگر مجھے یقین ہے نواب کی چکر بازیوں کی کہانی ابھی تک دلشاد بانو تک نہیں پہنچی۔ تمہیں یہ یقین کس بنا پر ہے؟ جناب نواب، اس وقت جو کچھ بھی ہے وہ دلشاد بانو کی وجہ سے ہے۔ یہ جو سبزی منڈی میں آڑھت کا کاروبار ہے نا، یہ پہلے دلشاد کے باپ حکمت خان کا ہوا کرتا تھا، اس لیے دکان کا نام خان فروٹ سے شروع ہوتا ہے۔ حکمت خان کی ایک ہی بیٹی تھی، دلشاد بانو۔ نواب نے دولت کے لالچ میں خود سے 12 سال بڑی عمر کی دلشاد بانو سے شادی کی تھی۔ پھر اس کے منصوبے کے عین مطابق حکمت خان کے انتقال کے بعد سب کچھ نواب کے ہاتھ میں آ گیا۔ دلشاد نے نواب کو سیاہ و سفید کا مالک بنا رکھا اور اس پر اندھا اعتماد کر دیا۔ اگر اس کو پتہ ہوتا کہ نواب کے کرتوت کیا ہیں تو وہ پہلی فرصت میں نواب کو اپنے گھر اور کاروبار سے بے دخل کر دیتی۔ میرے یقین کی یہی وجہ تھا نادر صاحب۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں کہ اس سلسلے میں کیا ہو سکتا ہے، میں نے ماضی خیز انداز میں کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ آسیہ بی بی، اب میں چلوں گا، تم کسی سے اس ملاقات کا ذکر نہیں کرنا۔ آسیہ بی بی نے مجھے جو فوٹو فراہم کیا تھا اس کے پیچھے حافظ آباد کے مین بازار کے ایک فوٹوگرافر کی مہر لگی ہوئی تھی۔ میں نے اگلے روز مذکورہ فوٹوگرافر سے اس فوٹو کی 3-4 کاپیاں مزید تیار کروا لیں اور 2 افراد پر مشتمل 4 متلاشی ٹیمیں تشکیل دے کر انہیں آبو اور نواجہ کو ڈھونڈنے کے لیے حافظ آباد اور گوجرانوالہ کے مختلف علاقوں کی جانب روانہ کر دیا۔ وہ لوگ بس اسٹینڈ، تانگا اسٹینڈ اور مختلف کھانے پینے کے مقامات پر جا کر آبو اور نواجہ کے بارے میں استفسار کرتے۔ گوجرانوالہ کی سمت جانے والی ٹیم کو میں نے ایک دستی رکا بھی تھما دیا تھا جو تھانہ صدر کے انچارج کے نام تھا۔ اس رکے میں نے امتیاز گوندل سے اپیل کی تھی کہ وہ میری بھیجی ہوئی ٹیم کے ساتھ مکمل تعاون کرے۔ ویسے ایک بات ہے کہ میں نے اس تمام تر صورتحال میں اس امکان کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے ذہن سے محو نہیں ہونے دیا تھا کہ عین ممکن ہے نواجہ اپنے ساتھ آبو کو بھی کہیں بھگا لے گیا ہو۔ کوئی 12 بجے کے قریب میں نے ASI فاضل کو اپنے کمرے میں بلایا اور اسے ضروری ہدایات دینے لگا۔ فاضل میرے لیے انتہائی بھروسے کا آدمی تھا اور میں اسے آبو نواجہ کیس پر کھل کر بات بھی کر رہا تھا۔ وہ میری کارگزاری سے پوری طرح آگاہ تھا۔ وہ میرے سامنے بیٹھ چکا تو میں نے کہا، فاضل، تم ابھی میرے ساتھ فریدہ کے گھر کی جانب چلو گے، میں تھوڑا پیچھے ہی رک جاؤں گا اور تم فریدہ سے جا کر کہو گے کہ میں نے ایک ضروری بات کرنے کے لیے اسے تھانے بلایا ہے، تم اسے اپنے ساتھ تھانے لے آؤ گے، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور پوچھا، ملک صاحب، اگر اس وقت نواب علی بھی فریدہ کے گھر پر ہوا تو اس کا کیا کرنا ہے؟ تم اسے بھی ساتھ لے آنا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ جب تم انہیں یہ بتاؤ گے کہ میں نے آبو کا ایک سراغ پا لیا تو وہ دونوں پہلی فرصت میں تمہارے ساتھ یہاں دوڑے چلے آئیں گے۔ سمجھ لیں وہ تھانے پہنچ گئے ملک صاحب، فاضل نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن آپ تو تھانے میں موجود نہیں ہوں گے، اس صورت میں انہیں کس سے بہلانا ہوگا؟ تم ان سے کہہ سکتے ہو کہ مجھے ایک ضروری کام سے بس اڈے تک جانا پڑ گیا، میں 15-20 منٹ میں واپس آ رہا ہوں، میں نے جواب دیا۔ بس انہیں کوئی آدھے گھنٹے تک تھانے میں روک کر رکھنا ہے، اتنی دیر میں تو میں واپس آ ہی جاؤں گا۔ ٹھیک ہے جناب، میں یہ کر لوں گا، لیکن آپ تو میرے ساتھ فریدہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، اس آدھے گھنٹے میں آپ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ملک صاحب؟ تم جیسے ہی فریدہ اور نواب کے ساتھ وہاں سے تھانے کی جانب روانہ ہو کے میں فریدہ کے گھر میں گھس جاؤں گا، میں نے سنسنی خیز انداز میں کہا۔ کیا آپ کے خیال میں، وہ سنسناتے ہوئے لہجے میں بولا، فریدہ نے اپنی بیٹی کو گھر میں کہیں چھپا رکھا ہے؟ اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، میں نے زبانی لہجے میں کہا۔ اس دوران میں مجھے فریدہ کے گھر کی مکمل تلاشی کا موقع مل جائے گا اور لگے ہاتھوں میں اس کے اپاہج شوہر کا انٹرویو بھی کر لوں گا۔ انٹرویو والا آئیڈیا شاندار ہے، وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا۔ آہر کو کوبا بھی اس کہانی کا ایک کردار ہے، اس کے خیالات اور تاثرات کو بھی منظر عام پر آنا چاہیے۔ تو پھر چلیں، میں نے سوالیہ نظر سے ASI کی طرف دیکھا۔ جو آپ کا حکم ملک صاحب۔ آبو تو اپنے گھر میں کہیں نہیں تھی، تام یعقوب عرف کوبا سے وہ مختصر سی ملاقات بڑی سود مند رہی۔ وہ معذور شخص اپنے سینے میں کرب اور اذیت کا ایک طوفان چھپائے بیٹھا تھا۔ میری محبت بھری قرید نے اس کے ضبط کے بندھن کھول دیے اور اس نے اپنا دل وا کر دیا۔ اس ملاقات میں کوبا سے جو سنسنی خیز معلومات مجھ تک پہنچی، میں ان کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اول تو یہ کہ اس پر فالج کا اٹیک نہیں ہوا تھا، اس سلسلے میں فریدہ اور نواب نے مجھ سے غلط بیانی کی تھی۔ در حقیقت سبزی منڈی میں نواب کی دکان پر کام کرتے ہوئے 3 سال پہلے پیاز کی بھری ہوئی ایک بوری پیٹھ پر اٹھاتے ہوئے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں بڑی خطرناک گڑبڑ ہو گئی تھی، جو بعد ازاں اس کی مستقل معذوری کی شکل اختیار کر گئی۔ دوم اس کی نظر یقیناً کمزور تھی، لیکن اتنی بھی نہیں جتنی وہ ظاہر کرتا تھا۔ وہ جانتے بوجھتے ہوئے اندھا بنا ہوا تھا اور اسی اندھے پن کے طفیل گھر میں ہونے والی ہر سرگرمی کی اسے خبر رہتی تھی۔ اس بات میں بھی کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ وہ فریدہ اور نواب کے معاملات سے بخوبی آگاہ تھا۔ اس نے اپنی معذوری اور مجبوری کے ہاتھوں یہ زہریلا گھونٹ پینے کا تو فیصلہ کر لیا تھا، لیکن اندر ہی اندر وہ روز مرتا روز جیتا تھا۔ اس کی غیرت تو بڑا جوش مارتی تھی، لیکن عملی طور پر وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں تھا، لہٰذا اس کی
بے بسی کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ یہ معاملہ تو جیسے تیسے چل رہا تھا، لیکن جب نواب نے فریدہ سے آگے بڑھ کر اس کی بیٹی پر بری نگاہ ڈالنا شروع کی تو اس کا دماغ چھنچھنا اٹھا۔ اپنی داستان کے اس حصے پر پہنچ کر اس کی آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب جاری ہو گیا۔ میں نے اس کے کندھوں کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا، کوبا، کیا تمہیں یقین ہے کہ نواب آبو کو میلی نظر سے دیکھ رہا ہے؟ میں اندھا نہیں ہوں جناب، وہ زخمی لہجے میں بولا۔ اس گھر میں جو ہو رہا ہے اور جو آگے ہونے والا ہے سب میری آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن میں اپنے حالات کے ہاتھوں اس قدر بے بس اور لاچار ہو کر رہ گیا ہوں کہ کسی شے پر میرا اختیار نہیں رہا۔ مجھے تو یہاں تک بھی شک ہے کہ آبو کی پراسرار گمشدگی میں بھی اسی بدذات نواب ہی کا ہاتھ ہے۔ اس کا سسر حکمت خان بہت نیک اور خدا ترس انسان تھا، یہ اس کی ضد ثابت ہو رہا ہے۔ موجودہ صورتحال میں وہ ایسا سوچنے میں حق بجانب تھا۔ میں نے اس کی بات کے اختتام پر ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا، کوبا جی، تمہارا کیا خیال ہے؟ ان حالات کے ذمہ دار شخص کو کوئی سزا تو ملنا چاہیے نا؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھ کر بولا، آپ کا اشارہ نواب کی طرف ہے نا؟ بالکل، میں اسی مجرم کی بات کر رہا ہوں۔ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے جناب، وہ جوش بھرے انداز میں بولا۔ اگر آپ اس شیطان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کریں گے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی، اور آپ کا یہ احسان میں زندگی بھر یاد رکھوں گا۔ میں ضرور یہ کارروائی کروں گا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، لیکن اس سلسلے میں تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ میں ساتھ دوں گا، وہ بڑے عزم سے بولا۔ بتائیں کیا حکم ہے تھانے دار صاحب؟ میں جو کر سکتا ہوں، جس قابل رہ گیا ہوں، وہ ضرور کروں گا۔ تمہیں صرف دیانتداری سے زبان چلانا ہوگی، میں نے بدستور سنجیدہ انداز میں کہا، اور مجھے یقین ہے کہ تم ایسا کر لو گے۔ میں زبان چلانے کا مطلب نہیں سمجھا، وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں کسی طرح گھیر گھار کر نواب کی بیوی کو تمہارے پاس لاؤں گا، اور تمہیں دلشاد بانو کو بتانا ہوگا کہ اس کا شوہر تمہارے گھر میں کون سا گھنونا کھیل کھیل رہا ہے۔ مک گئی جناب، وہ فیصلہ کن انداز میں بولا۔ میں اس کام کے لیے تیار ہوں، تو پھر سمجھ لو کہ تمہاری اذیت کے دن ختم ہو گئے، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ پھر پوچھا، نواب عموماً کس وقت تمہارے گھر میں آتا ہے؟ وہ سورج غروب ہونے کے بعد ہی ادھر آتا ہے، اس نے جواب دیا، اور گھنٹہ دو گھنٹہ گزارنے کے بعد رات کے اندھیرے میں ہی واپس چلا جاتا ہے۔ پہلے تو وہ ہفتے میں ایک آدھ بار ہی آیا کرتا تھا، لیکن جب سے آبو گم ہوئی ہے اس منحوس نے ہمدردی جتانے کے بہانے روز ہی آنا شروع کر دیے، اور کافی دیر کے بعد واپس جاتا ہے۔ بس تو پھر آج رات کو تم ذہنی طور پر تیار ہے نا؟ میں نے حتمی لہجے میں کہا۔ جب نواب اور فریدہ اپنے معاملات میں مصروف ہوں گے تو میں دلشاد بانو کے ساتھ یہاں پہنچ جاؤں گا۔ تم میری آواز سنتے ہی اپنی بیوی کو برا بھلا کہنا شروع کر دینا۔ اس موقع پر تمہیں آواز بلند اپنے دل کا غبار نکالنا ہے۔ تمہیں نہیں معلوم ہوگا کہ دلشاد بانو سب سن رہی ہے، لہٰذا تم کوئی کسر اٹھا نہیں رکھنا، باقی کے معاملات میں سنبھال لوں گا۔ آپ بے فکر ہو جائیں تھانے دار صاحب، وہ مستحکم لہجے میں بولا۔ آپ مجھے غبار نکالنے کا موقع فراہم کر رہے ہیں تو میں انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ میں بے فکر ہو کر اس کے گھر سے اٹھایا۔ فریدہ تھانے میں بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ ایسے ہی فاضل نے اسے باتوں میں لگا رکھا تھا، یہ میں نے دیکھ لیا تھا کہ گھر سے وہ اکیلی ہی فاضل کے ساتھ نکلی تھی۔ نواب اس وقت فریدہ کے گھر میں موجود نہیں تھا۔ کوبا کی زبانی مجھے پتا چلا تھا کہ آج کل وہ رات میں ادھر کا چکر لگا رہا تھا۔ اس بات کی تصدیق فریدہ کی پڑوسن آسیہ کے انکشاف سے بھی ہوتی تھی۔ رات جب گوجرانوالہ سے واپسی پر میں آسیہ سے ملنے گیا تو اس نے مجھے بتایا تھا نواب اس وقت فریدہ کے گھر میں موجود تھا۔ مجھ پر نظر پڑی تو وہ بےتابی سے مستفسر ہوئی، تھانے دار جی، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں کتنی دیر سے یہاں بیٹھی آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ میں نے ASI کو اشارہ کیا کہ وہ کمرے سے باہر چلا جائے۔ یہ سب اس سوچے سمجھے منصوبے کا حصہ تھا جو میں نے فاضل کے ساتھ مل کر تیار کیا تھا۔ جب میں اور فریدہ کمرے میں باقی رہ گئے تو میں نے گمبھیر لہجے میں کہا، میں تمہاری بیٹی ہی کے سلسلے میں مارا مارا پھر رہا ہوں فریدہ بی بی۔ مجھے آپ کا بندہ بتا رہا تھا کہ آپ نے آبو کا سراغ لگا لیا۔ میرا بندہ سے اس کی مراد ASI فاضل تھا، میں نے بدستور سنجیدہ لہجے میں کہا۔ صرف آبو ہی کا نہیں بلکہ میں نے دونوں کا سراغ لگا لیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں حقیقی چمک پیدا ہوئی، پھر وہ نفرت بھرے لہجے میں پوچھ بیٹھی، وہ بدذات میری بچی کو کہاں لے گیا؟ گجرات، میں نے آواز دھیمی رکھتے ہوئے پراسرار لہجے میں کہا۔ رات تک مجھے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ دونوں گجرات کے کس علاقے میں موجود ہیں، لیکن فریدہ بی بی تمہیں یہ کام کرنا ہے۔ میں نے سوالی انداز میں جملہ دھورا چھوڑا تو وہ جلدی سے بولی، جی حکم کریں۔ میں نے بدستور دھیمے لہجے میں کہا، اس کامیابی کا کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے ورنہ کھیل بگڑ بھی سکتا ہے۔ میں نے ابھی تھانے میں کسی کو نہیں بتایا۔ اور یہ آپ کا بندہ؟ اس کا اشارہ فاضل کی جانب تھا۔ یہ میرے بھروسے کا بندہ ہے، میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے کہہ دیا۔ نواب صاحب بھی تو میرے لیے بھروسے کے آدمی ہیں، وہ جلدی سے بولی، کیا میں انہیں اس راز میں شریک کر سکتی ہوں؟ اس نے میرے بچھائے ہوئے جال میں خود ہی قدم رکھ دیا تو میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ضرور، کیوں نہیں۔ نواب صاحب تو تمہارے سچے خیر خواہ ہیں، لیکن انہیں تاکید کر دینا کہ اس بات کو ابھی آگے نہ بڑھائیں۔ میں آج رات کو تمہارے گھر آ رہا ہوں ٹھیک 7 بجے۔ بسختہ اس کے منہ سے نکلا، ہیری تو ہے نا جی؟ 6 بجے تک مجھے گجرات کی طرف سے پکی اطلاعات مل جائیں گی، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ میں اس حساس معاملے پر یہاں تھانے میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے گھر پر آ رہا ہوں۔ تم نواب صاحب کو بھی اپنے گھر پر بلا لو، میں ان کی مشاورت سے گجرات کے چھاپے کا پروگرام ترتیب دینا چاہتا ہوں۔ کیا تم نواب صاحب کو ٹھیک 7 بجے اپنے گھر بلا سکتی ہو؟ کیوں نہیں جناب،
وہ بڑے اعتماد سے بولی، یہ کون سی مشکل بات ہے؟ شام کو تو وہ ویسے ہی میرے گھر آئیں گے۔ جب سے آبو گم ہوئی ہے وہ روزانہ شام کو میرے گھر آتے ہیں اور کافی دیر تک میرے دلجوئی کرتے رہتے ہیں۔ وہ مجھے تسلیاں دیتے ہیں کہ میں آبو کے بارے میں زیادہ پریشان نہ ہوں، وہ جلد ہی مل جائے گی۔ اس وقت نواب صاحب کہاں ہوں گے؟ اس کے خاموش ہونے پر میں نے پوچھا۔ وہ منڈی میں ہوں گے، اس نے جواب دیا۔ سبزی منڈی میں زیادہ تر کام تو صبح میں ہوتا ہے، لیکن نواب صاحب شام تک ادھر ہی رکتے ہیں۔ دوسرے شہروں کے آڑھتیوں کا آنا جانا دوپہر کے بعد ہی ہوتا ہے۔ کاروباری لین دین اور دیگر معاملات کے لیے انہیں شام تک منڈی میں رکنا پڑتا ہے۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، ہماری ملاقات تمہارے گھر پر 7 بجے ہوگی، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ وہ اٹھی اور خوشی خوشی رخصت ہو گئی۔ میرے پاس بہت کم وقت رہ گیا تھا۔ شام 6 سے پہلے مجھے تمام معاملات نپٹانا تھے۔ یہ اچھی بات تھی کہ فوری طور پر نواب علی کو اپنے گھر کی طرف نہیں جانا تھا، لہٰذا میرے لیے یہ سنہری موقع تھا کہ میں اس کے گھر پہنچ کر دلشاد بیگم پر اپنا کام مکمل کر لوں۔ میں نے فریدہ کے شوہر یعقوب عرف کوبا سے وعدہ کیا تھا کہ دلشاد بانو کو گھیر گھار کر اس کے گھر پہنچاؤں، اور یہ گھیرنا گھارنا اتنا آسان کام نہیں تھا۔ اس وقت دوپہر ڈھلنے کا عمل شروع ہو چکا تھا۔ میں نے ASI فاضل کو اپنے پاس بلا کر چند ضروری ہدایات دیں اور نواب علی کے گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ میں نے لگ بھگ 1 گھنٹے تک دلشاد بانو پر کڑی محنت کی، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ میری محنت رائے گاہ نہیں گئی۔ اسے اپنے شوہر کے حوالے سے پہلے سے سنگن تو مل گئی تھی، لیکن چونکہ اس کے ہاتھ میں کوئی ثبوت نہیں تھا، اس لیے وہ کسی سخت ایکشن سے باز رہی تھی۔ اس نے جب بھی نواب کے سامنے فریدہ کا ذکر ایک خاص زاویے سے کیا تو وہ انجان بن گیا، جیسے اس کا کبھی فریدہ سے واسطہ ہی نہ رہا ہو۔ اس نے اپنے اور فریدہ کے تعلقات کو بڑی چالاکی سے چھپا رکھا تھا، جبکہ میں نے پلک چھپکتے میں اس کے دونوں ہاتھ ثبوتوں سے بھر دینے کی امید دلائی تھی۔ لہٰذا وہ فوراً میرے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوگی۔ وہ اس نادر موقع کو بھلا کیسے ہاتھ سے جانے دیتی؟ اس منصوبے کے مطابق مجھے ٹھیک 7 بجے فریدہ کے گھر پہنچنا تھا۔ 10-15 منٹ کے بعد دلشاد بانو اپنے شوہر کو ڈھونڈتے ہوئے فریدہ کے دروازے تک پہنچ جاتی۔ میں اس کے لیے دروازہ کھولنے جاتا تو کوبا ایکشن میں آ جاتا، اور جیسے ہی دلشاد بانو گھر کے اندر قدم رکھتی، کوبا اپنی تمام تر توپوں کا رخ اس طرف پھیر دیتا۔ میں چونکہ بظاہر دلشاد بیگم سے واقف نہیں تھا، لہٰذا اس دھواں دار سچویشن میں مجھے ہکا بکا رہ جانے کی اداکاری کرنا تھی۔ دوسری جانب میں نے آسیہ بی بی کو یہ ہدایت کر دی تھی کہ وہ جیسے ہی فریدہ کے گھر میں شور کی آواز سنے، وہ اپنے گھر سے باہر نکل کر واویلا شروع کر دے اور دیگر محلے دار عورتوں کو بھی جمع کر لے۔ اس کے احتجاج کا موقف یہ ہونا چاہیے کہ فریدہ کو محلہ بدر کر کے وہاں کے ماحول کو صاف ستھرا بنایا جائے۔ فریدہ نے اپنے گھر میں جو گند خانہ کھول رکھا ہے اسے فوراً ختم ہونا چاہیے۔ میں نے آسیہ کو خاص طور پر تاکید کر دی تھی کہ یہ احتجاجی مکالمے دلشاد بانو کی سماعت تک ضرور پہنچنا چاہیے۔ اس رات فریدہ کے گھر میں اور گھر کے باہر گلی میں سب کچھ عین میرے ترتیب دیے ہوئے منصوبے کے مطابق عمل میں آیا۔ ایک طرف کوبا گالم گلوچ کی شمولیت کے ساتھ چیخ چیخ کر اپنے دل و دماغ کا غبار دھو رہا تھا، تو دوسری جانب آسیہ نے گلے میں مشتعل عورتوں کا باقاعدہ ایک مجمع لگا لیا تھا، جبکہ تیسری سمت دلشاد بانو بھی اپنے شوہر انعامدار کو کھری کھری سنا کر بری طرح ذلیل کر رہی تھی۔ اس سنسنی خیز صورتحال میں فریدہ اور نواب کو حد درجہ کوفت اٹھانا پڑی۔ میں لاتعلق سا ایک طرف کھڑا یہ تماشا حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، جبکہ اس ڈرامے کا رائٹر، ڈائریکٹر اور پروڈیوسر میں ہی تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ ہنگامہ قدرے سرد ہوا تو دلشاد بانو بڑے خفیف انداز میں اپنی بھیگی بلی بنے شوہر کو ساتھ لے کر موقع سے فرار ہو گئی۔ نواب علی کی وہ کیفیت تھی کہ بقول شاعر بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ اگلے روز دوپہر کے بعد ایک خوشخبری سننے کو ملی۔ جو ٹیم گمشدہ افراد کی تلاش میں گوجرانوالہ گئی تھی، انہوں نے نواز عرف نواجہ کا سراغ لگا لیا تھا، لیکن افسوس کہ وہ اب اس دنیا میں باقی نہیں رہا تھا۔ واقعات کے مطابق میری بھیجی ہوئی ٹیم نے بس اسٹینڈ کے قریب ایک ٹھیلے والے سے یہ معلوم کر لیا تھا کہ وقوع کے روز اس نے نواجہ کو 2 افراد کے ساتھ شیخوپورہ روڈ کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ وہ ٹھیلے والا چونکہ ان دونوں افراد کو جانتا تھا، لہٰذا ٹیم کو وہاں تک رسائی حاصل کرنے میں کسی دقت کا سامنا نہیں ہوا۔ اس رسائی کے بعد یہ انکشاف ہوا کہ مذکورہ افراد کا تعلق نئی سبزی منڈی کے ایک آڑھتی چودھری اقبال سے تھا۔ چودھری اقبال کے نام نے میرے ذہن میں ایک جھماکہ کیا اور مجھے فوراً یاد آ گیا، وہ تو نواب علی کا ایک گہرا دوست تھا۔ جب چند روز پہلے میں گوجرانوالہ آ رہا تھا تو نواب علی نے مجھے چودھری اقبال کا نام پتہ بھی بتا دیا تھا کہ میں اس تلاش کے سلسلے میں اسے مدد لے سکتا ہوں، لیکن میں نے اس چودھری کو ٹچ کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی۔ جب میں نے اور امتیاز گوندل تھانہ انچارج صدر نے چودھری اقبال کے ان دونوں بندوں کو تفتیش کی چکی میں ڈالا تو پسنے سے پہلے ہی انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ انہوں نے اپنے ولی نعمت چودھری اقبال کی ماں پر نواجہ کو قتل کر کے کھیتوں کی نم زمین میں دبا دیا تھا۔ نواجہ بخیریت گوجرانوالہ تو پہنچا تھا، لیکن اسے راسکو ملز میں قدم رکھنا نصیب نہیں ہوا تھا۔ اس انکشاف کے بعد جب چودھری اقبال کو زیر تفتیش لایا گیا تو اس نے پھینٹی شینٹی کھانے کے بعد اعتراف کر لیا کہ اس کام کے لیے اسے نواب علی نے کہا تھا اور وہ اپنے دوست کا کہنا نہ ٹال سکا۔ کڑی سے کڑی ملی تو میں نے نواب علی کو گرفتار کر کے خوفناک صورت اور خطرناک کرتوت کے مالک حوالدار صفدر علی کے حوالے کر دیا۔ صفدر علی ظالم اور سفاک ہونے کے ساتھ ساتھ ہٹا کٹا اور موٹا تازہ بھی تھا۔ صفدر علی پوری رات نواب علی پر مختلف تفتیشی تجربات کرتا رہا
اور صبح تک اس کیس کا مکمل حل سامنے آ گیا۔ نواب علی نے نواجہ کو اپنی راہ کا کانٹا سمجھتے ہوئے ایک طرف تو چودھری اقبال کے توسط سے اسے ٹھکانے لگانے کا بندوبست کر دیا تھا اور دوسری جانب بڑی صفائی سے آبو کو اغوا کرا کے اپنے ایک دوست کے ہاں پنڈی بھٹیاں پہنچا دیا تھا۔ آبو اغوا کنندگان کو نہیں جانتی تھی، اسے صرف اتنا پتا تھا کہ وہ اغوا کر لی گئی ہے۔ پنڈی بھٹیاں میں چودھری حشمت سے نواب علی کے بڑے گہرے مراسم تھے۔ آبو کو چودھری حشمت کی تحویل میں پہنچایا گیا تھا اور یہ سارا کھٹ راگ نواب علی نے اس لیے پھیلایا تھا کہ 2-3 ماہ کی کوشش کے بعد اسے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ فریدہ اپنی ذات کی حد تک تو اس کے ساتھ ہر زاویے سے منسلک رہنے کو تیار تھی، لیکن ایسی آزادی وہ آبو کو ہرگز دینے کو تیار نہیں تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ نواب آبو سے باقاعدہ شادی کرے، یہ ہو نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ نواب نے اپنے آدمیوں کے ذریعے آبو کو اغوا کر کے پنڈی بھٹیا پہنچا دیا اور نواجہ کو ٹھکانے لگوا کر اس امر کی فضا قائم کر دی کہ آبو نواجہ کے ساتھ کہیں بھاگ گئی ہے یا یہ کہ نواجہ نے آبو کو اغوا کر لیا۔ فریدہ کے ذہن میں بھی یہ فلسفہ اسی نے ڈالا تھا۔ اس کا منصوبہ یہ تھا کہ جب اس معاملے کو چند دن گزر جاتے تو پھر وہ آبو سے مستفید ہونے کے لیے پنڈی بھٹیا پہنچ جاتا۔ اس ہوس کاری کے بعد وہ آبو کا کیا کرتا اس بارے میں اس نے پہلے سے نہیں سوچ رکھا تھا۔ نواب علی کی بدقسمتی کہ میں نے اس کے شیطانی منصوبے کی ایسی تیسی کر کے رکھ دی۔ اسی روز میں نے ایک چھاپا مار ٹیم کو پنڈی بھٹیا بھیج کر آبدہ اور آبو کو بھی بازیاب کرا لیا۔ جب آبو کو پتہ چلا کہ نواجہ کو بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ ناقابل تلافی نقصان کے آنسو تھے۔ دوسری طرف آسیہ بی بی اپنے لختے جگر کی ابدی جدائی میں خون کے آنسو بہا رہی تھی تو تیسری جانب فریدہ کی آنکھوں سے اشک ندامت جاری تھے۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ نواب علی جیسے فتنہ گر کردار ہر دور میں ہمارے آس پاس موجود ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے کالے کرتوتوں سے آپ کے پڑوس میں کوئی فتنہ جگانے میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ تو ناظرین، امید کرتی ہوں کہ یہ کہانی بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنے کا سلسلہ جاری رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے ایسی ہی کسی اچھی سی کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔